جی ساتھیوں، سب سے پہلے تو سب کو سلام، آداب، لال سلام، ست سری اکال، اس قسم کی بھی گریٹنگ آپ جو ہے وہ موضوع جانتے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا کے لیے۔ مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں موو اراؤنڈ کرنا کتنی رسوائی اور ذلت کا باعث ہے، اس لیے جو لوگ کراچی میں ہی موجود ہوتے ہیں، کچھ ساتھی میں نے دیکھا باہر سے بھی آئے ہیں، تو ان سب کی محنت، ان سب کی جو دگ و دو ہے، لگن ہے، اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ بھی کہ جو ارتقا کے ہمارے ساتھی ہیں، کلیم صاحب، ڈاکٹر ہما، عابد، ارسم یہاں موجود نہیں ہیں، خرم، فہد، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی یکسویت اور جنہوں نے پش کر کر کے جو ہے نا مجھ سے یہ کروایا ہے، ہم سے یہ کروایا ہے بلکہ، تو اور ساتھ ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے یہ تمام چیز جو ہے اس کو انتظام کرنے میں، اس کو آرگنائز کرنے میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ اور آپ سب کا اگین شکریہ جو یہاں پر موجود ہیں، پارٹیسپینٹ کے طور پر آئے ہیں، اور ہمارے جو اسپیکرز ہیں، ڈاکٹر طیبہ تو یہاں پر موجود ہیں، اور بھی باقی ساتھی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئیں گے، کچھ لوگ آ جائیں گے، کچھ لوگ کل، کچھ لوگ پرسوں، تو ان سب کا اپنا وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مختصراً میں بات کروں گا کہ یہ اسکول جو ہم شارٹ کورس کر رہے ہیں، اس کی یہ سمجھیں دوسرا ورژن ہے۔ اس کا پہلا ورژن 5-6 سال پہلے ہم نے یہیں ارتقا میں کیا تھا، بیچ میں کووڈ کی وجہ سے بریک آ گئی، کچھ جو ہے وہ غم عشق، کچھ غم روزگار، اس میں ہم پھنسے رہے۔ لیکن اس کورس کے جو مقصد کے بارے میں مختصراً بات کروں گا، وہ یہ کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جب ہم اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، پروگریسو حلقوں میں، ترقی پسند حلقوں میں، یا اس طرح کے کورس کرتے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان پر ہوتا ہے۔ اس کورس کا مقصد پاکستان پر سے ڈائریکٹلی بات کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تھوڑا سا زیادہ فکری اور نظریاتی بحثوں کو کریدنا اور سمجھنا ہے، تھوڑے سے اگلے لیول آف ایبسٹریکشن پہ جا کے بات کرنا، خاص طور پر مارکسزم کے حوالے سے کہ اس کا سیاسی اور علمیاتی، پولیٹیکل، انٹلیکچوئل جو مباحث رہی ہیں تاریخ میں، فریم ورکس ہیں، ان میں اس کا کیا کردار ہے، ان میں اس کا کیا رول ہے، کس سیاسی اور تاریخی پس منظر سے مارکسزم ابھرتا ہے، کن کن شعبہ حیات کو مارکسزم نے چھوا ہے، مارکسزم نے کن کن شعبہ حیات سے انکاؤنٹر میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے، اور پھر جواب میں ان شعبہ حیات کو اپنی طرف سے تبدیل بھی کیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مارکسزم کس طرح ایک زندہ اور جاویدہ باڈی آف تھاٹ ہے، ایک زندہ اور جاویدہ سوچ ہے، نہ صرف سوچ ہے، نہ صرف فلسفہ ہے، بلکہ جس کو ہم جرمن فلسفے کی ٹریڈیشن میں ویلٹنشاؤ یعنی کہ ایک کنسیپشن آف دا ورلڈ کہتے ہیں، ایک مکمل نظریہ حیات ہے، اور ایک مذہبی نظریہ حیات نہیں، ایک تاریخی نظریہ حیات ہے۔ یہ بات بڑی باریک ہے، لیکن اس پر ہم مزید بات چیت کریں گے تھوڑی دیر۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور میری اور ہمارے جتنے ساتھی یہاں پر بات کرنے آ رہے ہیں، ان کی توقع یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو کورس کے طور پر کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جو آپ لوگوں کو ریڈنگز دی گئی ہیں، کچھ ای میل کے ذریعے، یہاں پر کورس پیک کے ذریعے، پرنٹڈ کورس پیک کے ذریعے، وہ آپ ضرور کوشش کر کے پڑھ کر آئیں۔ ضروری نہیں کہ اس میں آپ سب کچھ سمجھیں، لیکن وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک بیسس ہوتا ہے ڈسکشن کا، ایک بنیاد ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر آگے مزید کوئی پرمغز اور ضخیم بات ہوتی ہے۔ اس پورے معاملے میں میرے اوپر یہ ذمہ داری رائج کی گئی ہے کہ میں جو ہوں وہ رائج تو نہیں بلکہ مسلط کی گئی ہے کہ میں جو ہوں کچھ بنیادی فلسافیکل، فلسفیانہ اور ایپسٹیمولوجیکل یعنی کہ علمیاتی سوالات پر بات کروں کہ وہ کون سے بنیادی فلسفیانہ اور علمیاتی جو ہے مباحث ہیں، سوال ہیں جن میں مارکسزم جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے، اور میرے خیال میں ان کو ایک انقلابی شکل میں، ایک انقلابی سطور پر ان کو استوار کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر میں شروع کروں تو یہ والا جو کوٹ ہے، مفروضہ ہے، قول ہے مارکس کا، یہ تو سب نے ہی سنا ہوتا ہے کہ دی فلاسفرز انٹرپریٹڈ دی ورلڈ، دی پوائنٹ از ٹو چینج اٹ۔ کیا کہتے ہیں کہ فلسفیوں نے آج تک محض دنیا کی اور حالات کی اور حقیقت کی تشریح کی ہے، ہمارا کام جو ہے اصل میں اس کو بدلنا ہے۔ یہ بات بڑی سادہ لگتی ہے، لیکن اصل میں جو ایک آپ کو میں نے ریڈنگ بھی اسائن کی تھی، مارکس کا تھیسس آن فeuerbach، اس کا ایک 11واں تھیسس ہے، اور اگر 11واں تھیسس ہے تو یہ ایکچولی فائنل نتیجہ ہے، یا آخر نتیجہ ہے اس تمام سوچ بچار کا، اس تمام فکر کا جو وہ ان پہلے 10 تھیسس میں کر رہا ہے۔ اور یہ بات جیسے کہ سننے میں بڑی سادہ لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انقلاب ہے ہمارے علمیاتی اور فلسفیانہ تصورات میں۔ تو یہ بات سب کوٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی ایپسٹیمولوجیکل ریولوشن ہے مارکس کا اور مارکسزم کا،
اور مقصد فلسفے کا، وہ اکثر ہم سمجھے بغیر کرتے ہیں. اور اس اگر میں اس لیکچر کا یا جو ہماری جو ڈسکشن کرنے میں لگا ہوں اگلے 30-40 منٹ میں گھنٹے میں، اس کو میں اگر کچھ الفاظ میں سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اس سادہ سی بات، اس سمپل سی بات کے پیچھے جو ایک ضخیم اور پرمغز اور ایک پوری تاریخی عوامل جو اس کے پیچھے ہیں، جس کے ذریعے مارکس اس نتیجے پر پہنچتا ہے ایک سادہ سی بات پہ، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے، اس کو ذرا کھولا جائے. اب شروع کرتے ہیں کہ بات بنیادی سوال، اور بنیادی سوال فلسفے کا سب سے بڑا سوال جو تقریباً فلسفے کی ہر ٹریڈیشن میں، ہر روایت میں، ہر لینیج میں پائی جاتی ہے، ہمیں مل جائے گی. وہ یہ ہے کہ کیا سچ کچھ ہوتا ہے؟ کیا حقانیت کچھ ہوتی ہے؟ کیا ہمارے سے ماورا کوئی دنیا، اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے؟ یعنی کہ کیا ٹروتھ اور نالج اصل میں کوئی چیز ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بنیادی طور پر انٹولوجیکل سوال بھی ہے اور ایپسٹیمولوجیکل سوال بھی ہے. یعنی کہ یہ وجودیت کا سوال بھی ہے اور یہ علمیات کا سوال بھی ہے. وجودیت کا سوال یہ ہے، انٹولوجیکل سوال یہ ہے کہ کیا حق یا سچ کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے علاوہ، اپنی ذات سے آگے، اپنی موضوعی حساسی کیفیات سے آگے، ایک اپنے سے آگے دنیا کچھ ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ انٹولوجیکل سوال. اور دوسرا یہ کہ اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایپسٹیمولوجیکل سوال، کہ اگر حقیقت کچھ ہوتی ہے، اگر سچائی کچھ ہوتی ہے، اگر ٹروتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس تک رسائی کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تمام فلسفے کا سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ تاریخی طور پر رہا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں یہ مختلف ادوار میں، مختلف عصر میں جو ہے یہ سوال ریکریٹ ہوتا ہے، بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ ویڈیوز میں یہ سوال آپ کو مل جائے گا. اور جس طرح ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں اس کی سیاسی امپلیکیشن بھی ہیں، اس کی سیاسی نتائج بھی ہیں. یعنی کہ جیسے کہ میں نے کہا، یہ محض ایک فلسفیانہ یا ایپسٹیمولوجیکل یا علمیات کا سوال نہیں ہے، یہ ہمارے پریکٹیکل اور ٹھوس عمل کا بھی سوال ہے ایک لیول پر. بلکہ یہاں پر میں نے انٹونیو گرامشی، جو ایک بہت بڑے مفکر ہیں پچھلی صدی کے، کمیونسٹ پارٹی آف اٹلی کے بانی ممبران اور مسولینی کی جیل کاٹ کر جو ہے وہ انہوں نے، ان کی وفات ادھر ہی ہوئی. ان کی ایک پریزنٹ نوٹ بک سے میں نے کوٹ رکھا ہے، جدھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے کہ آبجیکٹیوٹی آف ریئلٹی، یعنی کہ حقیقت کی معروضیت اور سچ کا جو سوال ہے، یہ تمام سائنس اور فلسفے کا سب سے اہم سوال ہے، سب سے کلیدی، سب سے بنیادی سوال ہے. تو میں یہ کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ مارکس جس ٹریڈیشن سے آتا تھا، جس کو اب جو ہے وہ ویسٹرن کلاسیکل فلسفی کہا جاتا ہے، اس میں اس سوال کی جو بھی مختلف جوابات دیے گئے اس سوال کے حوالے سے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وجودیت اور علمیات، انٹولوجی اور ایپسٹیمولوجی دونوں کا سوال ہے، اس میں اس حوالے سے جو مختلف جوابات دیے گئے ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر آگے جا کر یہ ہم سمجھ پائیں گے کہ بھائی مارکس کا اس میں کیا ایک خاص جو ہے نا کردار ہے، کیا خاص اس میں اس کی انقلابی روش ہے. اب اگر ہم بہت ہی، میں مختصراً بات کروں گا، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں ہم بعد میں جا سکتے ہیں. اگر ہم بڑی موٹی بات کریں تو جو پوری ویسٹرن کلاسیکل فلسفے کی ٹریڈیشن ہے، اس میں بات دو پولز میں ہوتی رہی ہے، دو بائنریز میں ہوتی رہی ہے. ڈوئلزم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تضاد کہہ سکتے ہیں، بائنری کہہ سکتے ہیں، آپ جو بھی اس کے لیے اس طرح استعمال کریں وہ آپ کے اوپر ہے. اور یہ تضاد ایک طرف آئیڈیلزم اور مٹیریلزم، یعنی کہ اہمیت پسندی اور مادیت پسندی، ایک طرف سبجیکٹیوٹی آبجیکٹیوٹی، یعنی کہ موضوعیت اور معروضیت، یا موضوعی سبجیکٹیوٹی کے اور بھی تراجم ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یعنی کہ جو انفرادی حساسی، جو بھی ہماری نفسانی جو بھی ہمارا ایک کیفیت ہے، اور معروضیت جیسے کہ آبجیکٹیوٹی. ایک طرف ریشنلزم اور امپیریسزم. ریشنلزم سے یعنی کہ میرا مطلب ہوا عقلیت پسندی، عقلیت سے میرا مطلب عقل، اور امپیریسزم یعنی کہ تجربیت، یعنی کہ جو ہم تجربے اور اپنے حساسی نفسانی عمل سے جو چیز جانتے ہیں. اسی کا ایک اور اظہار جو ہے وہ فلسفے میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اس بحث کے کہ بھائی کیا ہم کسی چیز، جیسے کہ میں نے کہا، کیا ہم کسی چیز کی حقیقت جان سکتے ہیں، یا ہم محض اس کے اظہار میں، اس کے فارم میں، اس کے اپیرنس میں پھنسے ہوتے ہیں. رائٹ، کہ کیا ہم کسی چیز کا کانٹینٹ، یعنی کسی چیز کا جوہر ہم جان سکتے ہیں کہ نہیں، یا ہم محض فارم یا اپیرنس یا اس کے مظہر میں ہی پھنسے رہیں. کیا گارنٹی ہے کہ کیا چیز، جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی حقیقت ہے، یا جو چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو براہ راست نظر آ رہی ہے، ڈائریکٹلی نظر آ رہی ہے، جو ہم سبجیکٹیولی اپنے نفسانی حساسی تجربات سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہی حقیقت ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے. اسی جیسے کہ میں نے کہا، اسی کا ایک اور، اس پوری ڈوئلزم کا ایک اور جو ایک اظہار ہے، جس میں اپیرنس اور ایسنس، فارم اور کانٹینٹ،
اس میں مختلف لوگ آپ لیتے جائیں. برکلی مشہور فلسفی ہیں ویسٹرن کلاسیکل ٹریڈیشن کے, وہ اس پورے معاملے میں ریشنلزم کی طرف بیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم حقیقت کو جانتے ہیں, اگر ہم جو بھی حقیقت کو جانتے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر ہمارے شعوری تصورات کی پروجیکشن ہوتی ہے. اسی طرح ہیوم بہت بڑے فلسفی ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب کسی بھی فیکٹ کو یا کسی بھی حقیقت کو, کسی بھی انڈیویجول فیکٹ کو, انفرادی حقیقت کو, ٹھوس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اس کو کنیکٹ کرنا دوسرے فیکٹ سے, جس کے ذریعے ہم سائنس بناتے ہیں, جس کے ذریعے ہم ایکسپلینیشنز بناتے ہیں, وہ کام ہمارے تصورات کا ہے, ہماری سبجیکٹیوٹی کا ہے, ہماری مینٹل فیکلٹیز کا ہے, ہماری عقل کا ہے, نہ کہ آپس میں ٹھوس حقائق کے درمیان جو جڑت ہے, جو کنیکشن ہے وہ اپنے اندر وہ فطرت میں موجود ہو. لیکن فطرت میں اگر ہم لاز ڈھونڈتے ہیں, اگر ہم قوانین ڈھونڈتے ہیں, تو یہ ایک لیول پہ ایک انسانی عمل ہے, انسانی شعور اور عقل کا عمل ہے, نہ کہ فطرت میں وہ قوانین پائے گئے. اسی طرح دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور فلسفی ہے, نام آپ نے سنا ہوگا جان لوک, جو کہ تجربیت والے سائڈ پر, امپیریسزم والے سائڈ پر جو ہے وہ آتے ہیں, اور ان کا یہی ہے کہ بھائی ہم جو بھی جانتے ہیں وہ اپنے نفسانی اور حساسی عمل سے جانتے ہیں, اپنی سبجیکٹیوٹی کے ذریعے جانتے ہیں. لیکن پھر مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم محض اپنے حساسی تجربات کے ذریعے چیزیں جانتے ہیں تو پھر ہم ان کو وسیع تر پیمانوں میں, وسیع تر ایکسپلینیشنز میں کس طرح فٹ کرتے ہیں, کہ یعنی کہ سبجیکٹیوٹی کو, یعنی کہ موضوعیت کو ہم معروضی کی طرف کیسے لے جاتے ہیں, سبجیکٹیوٹی سے ہم آبجیکٹیوٹی کی طرف کیسے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال رہا ہے تمام فلسفوں میں. اس کا ایک لیول پہ جس کو میں کہوں گا ایپوجی, یا اس کا جو ایپیٹمی ہے, اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ, اس کا جو نہج ہے اس سوال کا, اگین جس ویسٹرن کلاسیکل فلسفی ٹریڈیشن ہے وہ ایمینوئل کانٹ میں ہمیں ملتا ہے, جو مشہور جرمن فلسفی ہیں. وہ اس پورے سوال کو سوال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سماج میں یا تاریخ میں یا ان کے اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک لیول پہ جس کو وہ کہتے ہیں نومینون, یعنی کہ جو ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان سے ماورا ہے, جو حساسی تجربات سے ماورا ہے, اور دوسری طرف فینومینون, یعنی کہ ایک وہ چیز جو ہم بظاہر براہ راست جس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے, جو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور کانٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم جس چیز کا ہم تجربہ کرتے ہیں ہم فینومینن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بنیادی طور پر اگر میں بات کروں, اس کی بہت ساری ذہین کتابیں, لیکن بنیادی طور پر اس کی بات یہ ہے کہ ہم نومینون تک, یعنی کہ آبجیکٹیوٹی تک, معروضی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ایک لیول پہ انسان اسیر ہے, انسانی عمل, انسانی شعور اسیر ہے اپنی سبجیکٹیوٹی کا, اپنی موضوعیت کا, اپنے عمل کا, اپنے نفسانی اور حساسی تجربات کا. اسی لیے ایک لیول پہ کانٹ کو جب مورل فلاسفی کا پرابلم آتا ہے کہ بھائی ہماری موریلٹی, ہماری ایتھکس, ہمارا عمل کس طرح گائیڈڈ ہو, تو وہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں امر مطلق کیٹیگوریکل امپیریٹو میں جو ہے وہ ریفیوج لیتا ہے ایک لیول پر, رائٹ, کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی کیونکہ ہم اپنے سبجیکٹیوٹی کے ذریعے, ہم اپنے براہ راست تجربات کے ذریعے کسی وسیع تر حقیقت کو الٹیمیٹلی نہیں جان سکتے, اس لیے ہمیں ایک لیول پر کچھ کیٹیگوریکل امپیریٹوس کو, کچھ امر مطلق کو, کچھ ایسے مفروضات کو گیون لینا ہوگا جو ہماری اپنے تجربات کو اینکر کریں. اس میں وہ اسپیس, ٹائم اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس پورے جو فلسفے کے اس ٹرینڈ کو جس کو کانٹ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عام کیا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم, یعنی کہ ٹرانسینڈنٹل اہمیت پسندی. لیکن اس پہ سوال ایک بہت بڑا اٹھتا ہے کہ ایک لیول پہ کانٹ نے یہ جو ڈوئلزم ہے, جیسے کہ میں نے کہا سبجیکٹیوٹی آبجیکٹیوٹی کے درمیان, موضوعیت اور معروضیت کے درمیان, کانٹینٹ اور فارم کے درمیان, یعنی کہ مظہر اور جوہر کے درمیان, اس کو سالو تو کیا لیکن ایک لیول پہ سالو نہیں بھی کیا. یہ سوال یہی بنتا ہے کہ بھائی جو آپ کی کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے, جو نومینون ہے, جس تک کبھی رسائی حاصل ہی نہیں ہو سکتی, ان کا احاطہ کون کرے گا, ان کا احاطہ کیسے ہوا. یعنی ایک لیول پہ وہ جو مسئلہ ہے فارم اور کانٹینٹ کا, سبجیکٹیوٹی آبجیکٹیوٹی کا, ڈوئلزم کا, وہ ہم کہتے ہیں کہ بیک ڈور سے واپس آ گیا, پیچھے والے دروازے سے واپس آ گیا کانٹ کے فلسفے میں بھی, ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم میں. بھائی یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے, یہ جو ہمارے مطلق ہے, یہ جو ایسے مفروضات ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اینکر کر سکتے ہیں, اسپیس, ٹائم اور بھی بہت سارے اس قسم کی جو مورل فلاسفی میں بات کرتا ہے, وہ کہاں سے ابھرتے ہیں, ان کا احاطہ کون کرے گا, کیا وہ تاریخ سے ماورا ہیں. ایک لفظ یہی کہتا ہے کہ وہ تاریخ سے ہی ماورا ہے. لیکن میرے خیال میں, اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہیگل اور پھر مارکس جو ہے اس ڈوئلزم کو, یہ جو تضاد ہے
موضوعیت اور معروضیت، مظہر اور جوہر، مادیت اور اہمیت پسندی، تجربیت اور عقلیت پسندی، اس تضاد کو ہیگل اور پھر بعد میں مارکس سولو کرتے ہیں۔ اس کو سولو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان جو مختلف پولز ہیں، مختلف پولیرٹیز ہیں، ان کو جا کے ایک کسی نہ کسی قسم کی یکسویت میں جوڑتے ہیں، ایک قسم کی یونٹی میں جوڑتے ہیں، لیکن امیڈیٹ یا سمپل یونٹی نہیں ہے، براہ راست یونٹی نہیں ہے۔ اس کو ہم ڈائلیکٹیکل یونٹی کہہ سکتے ہیں، کانکریٹ یا ٹھوس یونٹی کہہ سکتے ہیں، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یکسویت بما تفریق۔ اس کا کیا مطلب ہے میں بعد میں آؤں گا، یونٹی ود ان ڈسٹنکشنز۔ ہیگل کیا کہتا ہے؟ ہیگل کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی چیز کی کوئی اپیرنس ہے، کوئی سی چیز کا کوئی اظہار ہے، تو وہ کلیدی طور پر جوڑا ہوا ہے اس کے جوہر سے، اس کے ایسنس سے۔ یعنی کہ اظہار محض سبجیکٹو نہیں ہوتا، اظہار محض ہمارے کسی چیز کا اظہار محض ہمارے دماغی اور ذہنی تصورات کا خناس نہیں ہوتا۔ اظہار کا کلیدی لازم و ملزوم ربط ہے کسی بھی شے کی حقیقت سے، کسی بھی شے کے جوہر سے، کسی بھی شے کے ایسنس سے۔ یعنی کہ فارم ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کانٹینٹ سے لنک ہوتی ہے۔ کسی چیز کا جو اظہار ہے وہ ہمیشہ اس کے جوہر سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ جوہر اور مظہر کا جو تعلق ہے براہ راست نہیں ہے، یعنی کہ فارم جو ہے وہ براہ راست طور پر آپ کو پورے طریقے سے کلی طور پر کانٹینٹ نہیں بتاتی۔ کسی چیز کی جو اپیرنس ہے، کسی چیز کا جو ایک جس کو فلسفے میں تھنگ فار ادرس کہا گیا ہے، وہ تھنگ ان اٹ سیلف کا مکمل احاطہ نہیں کرنے دیتا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوتا ہے تھنگ ان اٹ سیلف سے۔ یعنی کہ اظہار اور جوہر، اپیرنس اور ریالٹی کا ایک کلیدی لازم و ملزوم آپس میں ربط و رشتہ ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صرف سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ ہمارے جو موضوعی حساسی تجربات ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر حقیقت اور وجودیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو بنیادی فلسفے میں، تاریخی طور پر کلاسیکل فلسفے میں وجود اور اس کے تصور، جوہر اور مظہر، کانٹینٹ اور فارم کو ڈائیورس کیا گیا تھا، الگ رکھا گیا تھا، اس کو ہیگل ایک لیول پہ سالو کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وجود یعنی کہ حقیقت، کسی چیز کی بھی حقیقت، کسی چیز کی ریالٹی، کسی کا کانٹینٹ لازم و ملزوم طریقے سے اس کی فارم اور اس کے اظہار سے جڑا ہوا ہے، اس کی اپیرنس سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ بظاہر ریموو لگے، لیکن ایکچولی اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ انٹرنلی یعنی کہ داخلی طور پر ایسنس سے جڑا ہوا ہے۔ ایسنس اور کانٹینٹ، فارم اور کانٹینٹ، ایسنس اور ریالٹی، فارم اور کانٹینٹ، مظہر اور جوہر کا جو آپس کا لنک ہے، ربط ہے، وہ خارجی نہیں ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے، وہ داخلی ہے، یعنی کہ انٹرنل ہے، انٹرنل اور انٹیگرل۔ مثال کے طور پر بڑی سادہ سی اگر میں بات کروں تو اگر آپ پانی کو اگر لیں تو پانی کی ایک لیول پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی ریالٹی کیا ہے، H2O، اس کی حقیقت، سائنٹیفک حقیقت اس کی H2O ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہم جب پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں H2O تو نظر نہیں آتا، ہمیں اس کی پراپرٹیز نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا ایک اظہار نظر آتا ہے، ہمیں اس کی گیلاہٹ فیل ہوتی ہے، اس سے اس کی اور جو پراپرٹیز ہیں ہماری پیاس کو تسکین دینا اینڈ سو آن سو فورتھ۔ لیکن اس کا جو وہ مظہر ہے، اس کا جو وہ سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے، وہ داخلی طور پر انٹیگرلی لازم و ملزوم طریقے سے اس کے جوہر سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا جو مولیکولر اسٹرکچر ہے اور اس کا جو اظہار ہے وہ لازم و ملزوم و کلیدی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اپیرنس اور ایسنس کا ایک لازم و ملزوم اور انٹرنل اور داخلی جو ہے وہ رشتہ ہے۔ تو ایک لیول پہ یہ بات فزیکل سائنس کے حوالے سے یا فزیکل فینومینا کے حوالے سے یہ سمجھنا بڑی آسان سی بات ہے۔ بھائی کبھی آپ کو جو ایسنس ہوتی ہے، جو کسی چیز کا جوہر ہوتا ہے، کسی کی حقیقت ہوتی ہے، وہ بظاہر براہ راست نظر نہیں آتی، براہ راست سامنے نہیں ہوتی، آپ کے سامنے اس کی اپیرنس ہوتی ہے، اور پھر ہم ایک تنقیدی عمل کے ذریعے، جس کو آپ سائنس کہہ لیں، جس کو آپ سیاست کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس چیز کے جوہر تک، اس چیز کے ایسنس تک پہنچتے ہیں۔ یہ بات اتنی ہی حقیقت ہے، اس بات میں اتنی حقانیت ہے کسی فزیکل سائنس کے لیے، نہ کہ سوشل سائنس کے لیے، بلکہ ایک لیول پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی یعنی کہ معروضیت کا ایک لازم و ملزوم لنک ہے سبجیکٹیوٹی اور موضوعیت کے ساتھ، بلکہ ہم آبجیکٹیوٹی کو اور حقیقت کو جانتے ہی سبجیکٹیوٹی کے ذریعے ہیں۔ یعنی کہ ہم معروضی حقیقت کو، ہم کانٹینٹ کو فارم کے ذریعے جانتے ہیں، ہم حقیقت کو، اس کی ریالٹی کو، کسی بھی شے کی ریالٹی کو،
کسی بھی شے کے کانٹینٹ کو، کسی بھی شے کے جوہر کو اس کے مظہر کے ذریعے جانتے ہیں، اپنے نفسانی انفرادی تو میں نے کہوں گا لیکن پھر انفرادی بھی کہتے ہیں، اپنے نفسانی انفرادی حساسی عمل کے ذریعے جانتے ہیں. یعنی کہ آبجیکٹیوٹی تک، معروضیت تک، سچ تک، حقانیت تک ہماری جو رسائی ہے وہ کبھی براہ راست نہیں ہوتی، وہ ہمارے عمل کے ذریعے ہوتی ہے، ہمارے تصورات کے ذریعے ہوتی ہے. اور ہمارے تصورات کے ذریعے ہوتی ہے. ہم یہاں تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک لیول پر کہ آبجیکٹیوٹی کو ہم اپنی موضوعیت کے ذریعے، سبجیکٹیوٹی کے ذریعے جانتے ہیں. یعنی کہ آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی ایک انٹرنل، داخلی، عضویاتی، لازمی ملزوم لنک ہے. اور ایک لیول پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی یا دنیا کی یا کسی بھی شے کی حقیقت ہم سے ماورا نہیں ہے. انسان اور فطرت، ہماری تصورات اور ہمارا وجود ایک دوسرے سے داخلی اور انٹرنل رشتے میں ہیں، نہ کہ انسان اور فطرت اور انسان اور دنیا کا جو رشتہ ہے وہ ایک خارجی ہو. ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ہم میں رہتی ہے. ہم حقیقت میں رہتے ہیں، حقیقت ہم میں رہتی ہے. ہم حقیقت کو اپنے عوامل کے ذریعے بناتے ہیں، اور کیونکہ ہم عوامل کے ذریعے بناتے ہیں اس لیے حقیقت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی، اگر میں ہیگل کی بات کروں تو یہ جو آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی، فارم اور کنٹینٹ کے درمیان میں جو ایک کلیدی اور عضویاتی آرگینک رشتہ بناتا ہے، یہ وہ طریقہ جس کے ذریعے وہ کلاسیکل فلسفے کی تمام ڈوئلزمس کو ایک لیول پر ٹرانسینڈ کر جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ سمجھیے کہ ہیگل اور مارکس میں جو فرق ہے اس پر بات کرنے کے حوالے میں اس پر بات کرنا ہے. ہیگل ایک لیول پہ جو معروضی حقیقت ہے اور اس کی جو موضوعی تاریخی تصورات ہیں، جس کے ذریعے جو آبجیکٹیوٹی اور جو سبجیکٹیوٹی ہے اس کی جو اینکرنگ کرتا ہے، اس کی جو بنیاد رکھتا ہے، وہ کرتا ہے ایک ایسی شے میں جس کو وہ کہتا ہے ایبسولوٹ اسپرٹ، روح مطلق. یعنی کہ ایک ایسا آئیڈیا، ایک ایسا خیال جو ایک لیول پہ تاریخ سے ماورا ہے. لیکن ہیگل کی خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایبسولوٹ آئیڈیا ہے، جو ایبسولوٹ اسپرٹ ہے، جو روح مطلق ہے، وہ اپنے آپ میں تحریک کا شکار ہے، اپنے آپ میں موومنٹ ہے اس کے اندر. یعنی کہ وہ اپنے آپ میں، اپنی بینگ میں کبھی پیورلی آپ کو نہیں ملے گا. اس کا ہمیشہ اظہار کسی نہ کسی تاریخی دور میں، کسی نہ کسی جغرافیائی خطے میں، کسی نہ کسی مخصوص مظہر کے ذریعے ہوگا، کسی نہ کسی مخصوص فارم کے ذریعے ہوگا. ٹھیک، تو یعنی کہ ایک لیول پہ جس طرح جو ایبسولوٹ اسپرٹ ہے یا روح مطلق ہے وہ تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، جو تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ الگ فارم سے الگ ان کو آپ، یعنی کہ کوئی بھی شے اور اس کانٹیکسٹ میں وہ روح مطلق ہے، ایبسولوٹ اسپرٹ کی بات ہے، کوئی بھی شے اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی، کوئی بھی شے اپنے آپ میں محض معروضی حقیقت نہیں ہوتی. اس کا اظہار اس کی موضوعی حساسی تجربات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اس کے موضوعی سبجیکٹیو حساسی نفسانی تجربات کے ذریعے ہی ہم معروضی حقیقت کو جانتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں وہ ایبسولوٹ اسپرٹ یا روح مطلق ہے. یعنی کہ تاریخ کو ایک لیول پہ ہیگل نے ایبسولوٹ اسپرٹ یا روح مطلق کے اپنی ہی بیگانگیت، اپنی ہی اس کا جو سپلٹنگ ہے، اس کی جو سپرسیشن ہے، اس کی اپنی ہی بیکمنگ کا سبجیکٹ بنا دیا. یعنی کہ جو بھی بینگ ہے، جو بھی وجود ہے، وہ اپنے آپ میں جامد اور ساکن نہیں رہتا، وہ ہمیشہ تحریک میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اور تحریک میں ہونے کی وجہ سے اس وجود کو ہم اس کے اظہار کے ذریعے، ان تصورات، ان کانسیپٹ کے ذریعے جانتے ہیں، جن تصورات اور کنسیپشن کے ذریعے اس کا اس پوائنٹ پر اظہار ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے، ہم اس پر مزید بعد میں بات کر سکتے ہیں. میں ابھی مارکس پر آؤں گا. تو یعنی کہ ایک لیول پہ یہ جو آبجیکٹ اور سبجیکٹ، یعنی کہ معروضی حقیقت اور موضوعیت، مظہر اور جوہر، فارم اور کانٹینٹ کا جو ایک ٹھوس رشتہ ہے، ایک ٹھوس یکسویت ہے. یعنی کہ براہ راست یکسویت نہیں ہے، میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں. ٹھوس کانکریٹ یونٹی ہے، یعنی کہ ایک ایسی یونٹی ہے جس کے ذریعے، جو ڈفرینس کے ذریعے ہو، ایک ایسی یکسویت ہے جو کہ فرق اور تفریق کے ذریعے ہو. اس یکسویت بما تفریق، بلکہ یکسویت بذریعہ تفریق کو ہم ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں کل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں مطلق نہیں ہوتی. ہر چیز ایک لیول پہ تاریخ میں ہوتی ہے، اور تاریخ میں اس کا اظہار مختلف عوامل، مختلف مظاہر کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. ان
دو عوامل کا آبجیکٹ اور سبجیکٹ، آبجیکٹیوٹی سبجیکٹیوٹی، معروضیت اور موضوعیت کا جو آپس میں جڑت ہے، جو کانکریٹ یونٹی ہے، امیڈیٹ یونٹی نہیں ہے، میری بات میں سادہ یونٹی نہیں ہے کہ بھائی آبجیکٹ اور سبجیکٹ ایک ہے، نہیں، آبجیکٹ ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ پانی کو دیکھیں آپ کو H2O نہیں نظر آئے گا، لیکن جو نظر آئے گا، جو کیفیت، جو فیل ہوگا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے H2O سے لنکڈ ہے. یعنی کہ اس کے اپیئرنس اور اس کے ایسنس، اس کی موضوعیت اور اس کی معروضیت میں ایک لازم و ملزوم رشتہ ہے، ایک کلیدی رشتہ، ایک یکسویت ہے، لیکن فرق بھی ہے. اس یکسویت بما فرق، بلکہ یکسویت بذریعہ فرق کو ہم ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. اور ایک لیول پہ کانٹ سے آگے بڑھ کر ہیگل کے اس فلسفے کو، اس تصور کو ہم آبجیکٹو آئیڈیالزم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ معروضی اینیت پسندی. لیکن مجھے کہیں زیادہ جو اصطلاح پسند ہے وہ ہے ہسٹوریکل آئیڈیالزم، کہ تاریخی اہمیت پسند ہے. کیونکہ ہیگل میں جو معروض کا، ایبسولوٹ اسپرٹ کا، روح مطلق کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیشہ تحریک میں ہے، وہ ہمیشہ تاریخ میں ہے. اور کیونکہ وہ تاریخیت پر اتنا زور دیتا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جدھر مارکس ہیگل کے ڈائلیکٹکس لے کر ان کو بدلتا ہے. تاریخیت پر زور اصل میں مارکس ہیگل کا بھی اور مارکسزم کا بھی جو ہے نا وہ کلیدی حصہ ہے. لوگ مادیت پہ زور دیتے ہیں، ایکچولی تاریخیت پہ زور ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس پر میں ابھی آتا ہوں. یہ فرسٹ تھیسس آن فوئرباخ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی تحریر پڑھنی ہے مارکس کی، جو میں نے ریڈنگ بھی اسائن کر رکھی ہے، وہ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہی تھی. مارکس کیا کرتا ہے؟ مارکس ایک لیول پہ ہیگل کے اندر یہ جو تاریخی جو جوہر ہے، کرنل جو ہے ہیگل کا، وہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو تاریخی، یہ جو ایبسولوٹ اسپرٹ ہے، جو ایک لیول پہ اگین اسی مسئلے کو واپس ریکریٹ کر رہا ہے. یاد رکھیں آئیڈیالزم مٹیریلزم والے کو، یہ مسئلہ ایبسولوٹ اسپرٹ کا نہیں ہے. تاریخ میں جو بھی مختلف اس کے جو مختلف ادوار ہیں، مختلف جوہر ہیں، مختلف جو کانسیپٹس ہیں، مختلف تصورات ہیں، ان کی بنیاد کسی روح مطلق، یعنی کہ اگر انسانوں سے ماورا کسی خیال میں نہیں ہے، کسی الہامی تصور میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے سماجی اور تاریخی شعوری عمل میں ہے. یعنی کہ ایک لیول پر ہیگل سے وہ تاریخ والا عمل لیتا ہے، لیکن جو بات کہتے ہیں نا کہ مارکس نے ہیگل کو الٹ دیا، یہ الٹنے والی بات یہ ہے کہ وہ تاریخ کو اور تاریخ کی جو تحریک ہے، تاریخ کی جو موومنٹ ہے، تصورات کے جو بدلاؤ ہے ایک ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اس کو وہ اس کی بنیاد وہ ایبسولوٹ اسپرٹ یا روح مطلق یا انسان اور تاریخ سے ماورا کسی روح میں، الہامی تصور میں نہیں رکھتا، بلکہ انسان کے اپنے سماجی عمل میں رکھتا ہے. تو یعنی کہ مارکس کا جو فوکس ہے وہ جیسے کہ یہ یہاں پر کہتا ہے کہ سینسیوس ہیومن پریکٹس، یعنی کہ حساسی اور نفسانی انسانی سماجی عمل میں ہے. انفیکٹ اس تھیسس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ آئیڈیالزم کی، یعنی کہ اینیت پسندی کی کرٹیک نہیں کر رہا، وہ مٹیریلزم کی کرٹیک کر رہا ہے. یعنی کہ وہ مادیت پسندی کی کرٹیک کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو رائج مادیت پسندی، جو رائج مٹیریلزم ہے، اس نے آج تک آبجیکٹ کو، حقیقت کو، وجود کو جاننے کی جو سبجیکٹو بات ہے، جو سبجیکٹو پہلو ہے، جو نفسانی، انفرادی تو میں نہیں کہوں گا لیکن موضوعی پہلو ہے، اس کو آج تک جانا ہی نہیں ہے. جو موضوعی پہلو ہے، جو نفسانی، حساسی، تاریخی پہلو ہے، وہ کہتا ہے وہ آئیڈیالزم نے ڈیولپ کیا ہے. بیسیکلی ہیگل آئیڈیالزم کی وہ بات کر رہا ہے، رائٹ. تو وہ کہتا ہے کہ the chief defect of all hitherto existing materialism، یعنی کہ آج تک کی جو بھی مادیت پسندی، جو روایتی مادیت پسندی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آج تک حقیقت کو، شے کو، آبجیکٹ کو سینسوسنس کے ذریعے نہیں جانا، نفسانی، حساسی، شعوری عمل کے ذریعے نہیں جانا. یعنی کہ وہی بات کر رہے ہیں کہ سبجیکٹیوٹی، آبجیکٹیوٹی آپس میں کلیدی اور لازم و ملزوم طور پر جڑے ہوئے ہیں، کنکریٹ ٹھوس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یکسویت بما تفریق ہیں. یہی کہتا ہے کہ ایکٹیو سائٹ واز ڈیولپڈ ایبسٹریکٹلی بائی آئیڈیالزم، یعنی کہ جو کہ میں نے بات کی کہ ہیگل نے کس طرح جوہر اور مظہر کو، کانٹینٹ اور فارم کو، ریئلٹی اور اس کی اپیرنس کو تاریخ میں ڈیزالو کیا، کہ یہ چیز کبھی اٹل نہیں ہوتی. یہ تمام عوامل، یہ تمام پہلو، یہ تمام لمحے، یہ تمام تصورات اٹل نہیں ہوتے، تاریخ سے ماورا نہیں ہوتے، بلکہ تاریخ میں ہوتے، اپنے آپ میں ہمیشہ تبدیلی سے آشکار ہوتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ تو مارکس جو ہے وہ دنیا کی جو معروضیت ہے، وجود ہے، اور اس کا جو ہمارا جاننا ہے،
وہ ہمارے اپنے تاریخی، سماجی، نفسانی اور شعوری عمل میں لا کر اس کو ڈیزالو کرتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں یاد رکھیں کہ انسان کا عمل اور انسان کا شعور اور انسان کی نفسانی حساسی جو کیفیات ہیں وہ ہمیشہ تاریخی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی حقیقت سے، وہ کبھی بھی تاریخ سے اور دنیا سے ماورا نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ایک لیول پہ یہ دوسرا تھیسس پر، باقی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ 11ویں سے میں نے شروع کیا تھا، لیکن سب سے اہم یہ دونوں ہیں جہاں سے پوری بات نکلتی ہے جاتے۔ میں نے 11ویں سے شروع کیا تھا، فلاسفرز انٹرپریٹڈ دی ورلڈ، جو مشہور بات ہے، لیکن سب سے اہم یہ دونوں تھیسس ہیں۔ مارکس یہ کہتا ہے کہ جو حقیقت کی جو معروضیت ہے، وجود کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، کسی چیز کا بھی اگر کانٹینٹ ہے، کسی چیز کی بھی اگر حقیقت ہے، تو وہ ہم جانتے ہیں سماجی اور تاریخی عمل کے ذریعے، انسان کے سماجی اور تاریخی عمل کے ذریعے، اور یعنی کہ انفرادی عمل کے ذریعے نہیں بلکہ کلیکٹیو، ایک اجتماعی عملیت کے ذریعے جانتے ہیں، رائٹ؟ یعنی کہ ایک لیول پہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ سچ کو انسان سے، تاریخ سے ماورا کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے سچ وہ ہے جو تاریخ میں بنایا جاتا ہے، جو ہم تاریخ میں جانتے ہیں اپنے عمل، اپنے شعوری عمل کے ذریعے، شعوری اور لا شعوری عمل کے ذریعے ایک لیول پر، اور انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی عمل کے ذریعے۔ اور یہ بہت باریک سی بات ہے، کیونکہ ایک جو پولیرٹی رہی ہے پورے فلسفے میں، اور آج بھی جو بڑی بڑی ڈیبیٹس ہیں جی آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کے درمیان، پوسٹ اسٹرکچرلزم، پوسٹ مارکسزم، پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم کے درمیان، وہ سب یہی ڈیبیٹ کی الگ الگ اشکال ہیں کہ بھائی سچ اور حقانیت کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ مارکس کہہ رہا ہے ہاں سچ ہوتا ہے، لیکن سچ تاریخی ہوتا ہے، یعنی کہ سچ کی کوئی اٹل حقیقت نہیں ہوتی، اور سچ تاریخی ہوتا ہے کیونکہ سچ ہم اپنے عمل کے ذریعے جانتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے جانتے ہوئے اپنے عمل کے ذریعے اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ کیونکہ سچ ہمارے تاریخی اور سماجی عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اٹل نہیں ہو سکتا، انسان اور انسانی سماج سے ماورا نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ سچ کا انحصار آخر کار انسان کے اپنے عمل پر، سچ کی گارنٹی انسان کا اپنا تاریخی عمل ہے، سچ کی شہادت انسان کا اپنا تاریخی عمل ہے، اس لیے سچ بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ کوئی حقانیت، کوئی معروضیت انسان سے اور تاریخ سے ماورا نہیں ہے، اور تمام معروضیت تاریخی ہے۔ آل آبجیکٹیوٹی از ہسٹوریکل آبجیکٹیوٹی کی مارکس بات کرتا ہے، اس لیے اگر آبجیکٹیوٹی اور حقیقت ہسٹوریکل ہے، تاریخی ہے، تو وہ بدل بھی سکتی ہے۔ اور وہ کس طرح بدل سکتی ہے؟ ہیگل کا جواب یہ ہے ایبسولوٹ اسپرٹ کے اپنی میوٹیشن کے ذریعے، ایبسولوٹ اسپرٹ جس طرح اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ مارکس کہتا ہے نہیں، ایبسولوٹ اسپرٹ نہیں، انسانی عمل، تاریخ کی حقانیت، تاریخ کی سچائی، تاریخ کا معروض، انسانی سماج کا معروض، اس کی گارنٹی، اس کی شہادت انسان کا اپنا سماجی اور تاریخی عمل ہے۔ یہ دو تھیسس پورے فلسفے میں میری ادنا سی رائے میں ایک انقلاب سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لیول پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سچ کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ انسان کا عمل ہے، انسان کا سماجی عمل ہے۔ یعنی کہ وہ فلسفیوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جو سچ کے بارے میں یہ بیٹھ کے بحثیں کرتے رہے ہو نا، یہ محض ایک شعوری بحث کا معاملہ نہیں، ایک عمل کا بھی معاملہ ہے۔ یعنی کہ ایک لیول پہ وہ فلسفے کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں دنیاوی ہونا پڑے گا، اگر تمہیں سچ کو جاننا ہے اور سچ کو پہچاننا ہے اور سچ کو تبدیل کرنا ہے، تو وہ تم محض اپنے تصوراتی اور جمناسٹک سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے تمہیں عمل میں آنا پڑے گا۔ تو یعنی کہ اس نے فلسفے کو دنیاوی کر دیا، لیکن اس نے ہمارے دنیاوی سیکولر عمل کو بھی ایک لیول پر فلسفیانہ سٹیٹس دے دیا۔ یعنی کہ ہمارا عمل جو ہے وہ محض کوئی عام عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سچ بناتے ہیں، اور فلسفہ سچ کی اور حقیقت کی تلاش ہے، تو اس لیے ہمارا عمل ایک لیول پہ فلسفیانہ ہے۔ یعنی کہ فلسفے کو عمل سے جڑنا پڑے گا، فلسفے کو اس نے ایک لیول پہ عمل میں ڈیزالو کیا ہے، اور عمل کو فلسفیانہ لیول پر لے گیا۔ اسی لیے گرامشی جو ہے، یہ ایک اور گرامشی کا کوٹ ہے، گرامشی جب لینن کے بارے میں بات کرتا ہے اور سوویت انقلاب کے بارے میں بات کرتا ہے، سوویت انقلاب کو وہ کہتا ہے کیونکہ سوویت انقلاب نے انقلاب کو سچ بنا کر ایک نئی حقانیت پروڈیوس کی، ایک نیا سچ پروڈیوس کیا، تو وہ کہتا ہے کہ سوویت انقلاب اور لینن کا جو عمل ہے وہ محض ایک سیاسی عمل نہیں ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ محض سیاسی نہیں ہے،
وہ ایک علمیاتی سگنیفیکنس ہے. کہتا ہے سوویٹ ریولوشن میں جو ہوا وہ محض ایک پولیٹیکل ایونٹ نہیں ہے, اٹ از این ایپسٹیمولوجیکل, اٹ از اے فلسافیکل ایونٹ. کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ تو نہیں لیکن اس سے پہلے ہیٹی وغیرہ میں ہو چکا تھا, لیکن ایک لیول پہ عوام نے, عام لوگوں نے شعوری طور پر تاریخ میں انٹروین کر کے نئے سچ بنائے, شعوری طور پر نئے سچ بنائے. تو ایک لیول پہ ان کا جو عمل ہے وہ فلسفیانہ ہو گیا. تو مارکس کا یہ والا جو تھیسس ہے, سیکنڈ تھیسس آن فوئرباخ, لوگ 11ویں کو سب کوٹ کرتے ہیں, philosophers who only interpreted the world, the point is change. اصل جو بنیاد ہے وہ یہ دونوں ہیں کہ جدھر پہلے والے میں وہ ٹریڈیشنل جو روایتی مٹیریلزم, مادیت پسندی اور اہمیت پسندی آئیڈیلزم کو ٹرانسینڈ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی آبجیکٹ کو ہے, آپ جان ہی نہیں سکتے عمل کے بغیر. حساسی, شعوری, اور عمل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بھائی میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں, جس میں ہمارا شعور بھی انوالو ہے, اس میں ہمارے تمام نفسانی جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ اس عمل میں انوالو ہوتی ہیں. مارکس سینسوسنس کا لفظ استعمال کرتا ہے. ٹریڈیشنل فلاسفی میں ڈیوائڈ رہا ہے باڈی اور مائنڈ کے درمیان, ہے نا, یعنی کہ ریشنل فیکلٹی کے درمیان اور جذبات کے درمیان, اس کو پھر میل فیمیل میسکولن فیمنن بنا دیں گے. مارکس سینسوسنس کا لفظ استعمال کرتا ہے, بہت انٹرسٹنگ سا لفظ ہے, نفسانی, کہ جس میں آپ کا شعور اور آپ کا عمل, آپ کی فزکس اور آپ کی مینٹل سب کچھ جڑا ہوا ہے, رائٹ. اور دوسرا تھیسس یہ والا کہ جب وہ کہتا ہے کہ بھائی سچ کا انحصار یہ نہیں ہے کہ میں نے آرگیومنٹ میں کس کو ہرا دیا کس کو, سچ کا انحصار ہمارے عمل پر ہے, کیونکہ عمل سچ کی شہادت ہے اور سچ کی گارنٹی ہے. اس لیے اگر ہمیں سچ کو جاننا اور سمجھنا ہے تو ہمیں عمل میں آنا پڑے گا. اور اس طرح اس نے فلسفے کو ایک عملی جامہ پہنایا اور ایک دنیاوی جامہ پہنایا, اور دنیا کو اور دنیاوی عمل کو ایک فلسفیانہ اور علمیاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اب کیونکہ سچ کی اور انسانی عمل کی, کیونکہ سچ کا انحصار انسانی عمل انسان کے تاریخی اور سماجی عمل سے ہے, یعنی کہ سچ کوئی اٹل نہیں ہوتا, سچ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, سچ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا ہے, تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے. اس پورے تصور کو لے کر یہ جو مارکس کا فلسفے میں اور ایپسٹیمولوجی میں, علمیات میں اور وجودیت میں, آنٹولوجی کی ڈیبیٹس میں ایک بہت بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا ایک ایڈوانس ہے, بہت بڑا انقلاب ہے میرے خیال میں. تو اس کو لے کر پھر وہ جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی سچ کا انحصار تو عمل پر ہے, ٹھوس تاریخی انسانی سماجی عمل سے. تو لیٹس لک ایٹ ہسٹری, لیٹس لک ایٹ سوسائٹی. وہ کہتا ہے اچھا بھائی سماج کو سمجھتے ہیں, تاریخ کو سمجھتے ہیں. اس لیے مارکس فلسفے کے اپنے مسائل ختم کرنے کے بعد وہ جاتا ہے سیاست کی طرف, سیاسی معاشیات کی طرف اور تاریخ کی طرف. یہ 1845 میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد وہ اپنے جو اکنامک مینوسکرپٹس ہیں وہ شروع کر دیتا ہے. فلسافیکل اکنامک مینوسکرپٹس پہلے بھی لکھ رہا ہے, لیکن جو ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو جو اس وقت کے بڑے کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کے بڑے اسکالر ہیں, فلسفی ہیں, مفکر ہیں, ان سے جو اس کی اصل انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ جو سچ کا تاریخی اور نفسانی جو تصور ہے اور انسانی جو تصور ہے, اس کو لے کر جا کے وہ پھر تنقید کرتا ہے جو برجوا پولیٹیکل اکانومی یا کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کے جو تصورات تھے, منافع کے حوالے سے, محنت کے حوالے سے, قوت محنت کے حوالے سے, پیداوار پروڈکشن کے حوالے سے, لیبر کے حوالے سے, اینڈ سو آن سو. ویلیو, قدر زائد کا جو یعنی کہ ویلیو, سرپلس ویلیو کی جو کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے جو کلاسیکل پولیٹیکل اکانومسٹ کچھ موموں میں پھنس گئے تھے, ان کو جا کے وہ تاریخیت کے ذریعے تنقید کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تاریخ نہیں جانتے, کیونکہ یہ اپنی تصورات کو اٹل سمجھتے ہیں, اس سماج کو اٹل سمجھتے ہیں, اس لیے یہ کبھی قدر زائد کو, پروفٹ کو, سرپلس ویلیو کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ سیاسی معاشیات کی ایک اور لمبی بحث ہے جس میں نہیں جاؤں گا. ہمارے ساتھی ڈاکٹر ہاشم یہاں موجود ہیں, میرے خیال میں کل یہ اور جب ڈاکٹر نعمان آئیں گے تو اس پر سیاسی معاشیات پر زیادہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل میں روشنی ڈالیں گے. میں اس پورے تصور کی جو فارم اور کانٹینٹ کی میں نے بات کی, ڈائلیکٹکس میں, جدلیات میں ان کی جو آپس میں ٹھوس جڑت ہے, جو یکسویت بما اور بذریعہ تفریق ہے, جو اپیرنس اور ریالٹی کی جو ٹھوس یونٹی ہے, اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں, اس کے کچھ نتائج ہیں ایک مارکسسٹ انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈیالوجی کے لیے, کہ ہم شعور اور نظریات کو کس طرح سمجھتے ہیں. اس پوری جو میں نے رام کتھا رکھی ہے آپ ساتھیوں کے سامنے, آئی ایم سوری اگر بات تھوڑی پیچیدہ ہے, اس میں کچھ بات کی بھی پیچیدگی کا بھی معاملہ ہے اور کچھ میری اپنی خامیاں ہیں,
تو اس پر ہم مزید بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں، کچھ اس سے نتائج اخذ ہوتے ہیں. ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو سمجھ بوجھ ہے انسانی شعور، نظریات اور تصورات کے حوالے سے. یعنی کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اس کے موضوعی اظہار سے جڑی ہوئی ہے لازم و ملزوم طور پر، کہ جس طرح ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، کسی دنیا کو، کسی وجود کو، کسی شے کو جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے، اس کے جوہر سے، اس کا مظہر اس کے جوہر سے، اس کا فارم اس کے کانٹینٹ سے اگر جڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب جو بھی ہمارے تصورات ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر انسان کے حقیقت سے، انسان کے سماجی و تاریخی عمل سے جڑے ہیں. یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر فارم اور کانٹینٹ، فار اپیئرنس اور ریالٹی، مظہر اور جوہر آپس میں جڑے ہوئے ہیں عضویاتی طور پر، آرگینک طریقے سے، انٹرنلی داخلی طور پر جڑے ہوئے ہیں، تو یعنی کہ جو بھی فارم ہے، جس طریقے سے جو بھی ہمارے تصورات ہیں وہ کسی نہ کسی حقیقت سے جا کے جڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تصور، کوئی بھی نظریہ کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتا، فالس نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کی جو کانٹینٹ تک، اس کی جو ریالٹی تک، اس کی جوہر تک جو اس کی جو رسائی ہے، وہ گیپ ہو سکتا ہے اس میں، لیکن کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے تمام تصورات کسی بھی چیز کا فارم، کسی بھی چیز کا اظہار اس کے کانٹینٹ سے جڑا ہوا ہے، تو کسی نہ کسی لیول پر وہ اس کانٹینٹ کے جوہر کا حصہ ہے. وہ جو مظہر ہے، وہ جو اظہار ہے، وہ اس کانٹینٹ کے، اس شے کے کانٹینٹ کا حصہ ہے. یعنی کہ اگر ہمارے جو بھی تصورات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر ریالٹی سے، حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی نظریے کو، کسی بھی تصور کو، کسی بھی کانسیپٹ کو لیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ایک بات لیول پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تصور، یہ کانسیپٹ غلط ہے یا صحیح ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تصورات ابھرے کہاں سے؟ کسی کو غلط کہہ دینا اور صحیح کہنا اتنا انٹرسٹنگ بات نہیں، اتنی کیا کہتے ہیں کہ اتنی کوئی دلچسپ بات نہیں ہے، کیونکہ جو اگر غلط تصور بھی ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی سچ پنہا ہوتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ مثال کے وہ برجوا پولیٹیکل اکانومسٹ کی بات کرتا ہے مارکس، کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کلی طور پر غلط تھی. اس کے جو لیبر کے، پروڈکشن کے، ویلیو کے تصورات تھے، ان میں اپنے آپ میں بڑی ویلیو ہے، ان سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کے یہ اپنی لمٹ ہٹ کر جاتے ہیں. اچھا، ان میں جو ویلیو، ان میں جو حقانیت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ کسی نہ کسی لیول پر حقیقت سے اور جوہر سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز کے کانٹینٹ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کی لمٹ کہاں ریچ کر جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے تصورات کو، جیسے کہ میں نے کہا، تاریخیت میں نہیں ڈالتے، وہ اپنے تصورات کو اٹل سمجھتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارے جو بھی تصورات ہیں، جو بھی ہمارے مفروضات ہیں جس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ کلی طور پہ غلط نہیں ہو سکتے. ان کا کہیں نہ کہیں جا کے ربط اور رشتہ جڑتا ہے وسیع تر سماجی اور تاریخی حقیقت سے. یعنی کہ، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس پر ہم بعد میں بحث بھی کر سکتے ہیں، کلاسیکل یا کلاسیکل بھی نہیں، اس کو میں میکینیکل مارکسزم کہتا ہوں، بلکہ مارکسزم میکینیکل نہیں ہے. جو ہمارا جو فلسفے اور علمیات اور وجود کا جو بھی ہمارا تصور ہے وہ بہت ہی سپل اور بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی باریک ہے. جو میکینیکل تھاٹ ہے، اور رائج مارکسزم بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک تصور ہے فالس کانشسنس کا، کہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی، کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹرو کانشسنس ہوتی ہے، وین گارڈ کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس، عوام کے پاس، عام طور پر جو عوام جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس فالس کانشسنس ہوتی ہے، مغالطیاتی شعور ہوتا ہے. مارکسزم میں اگر آپ اس لینیت سے آئیں، اور یہ میں بحث کرنے کو تیار ہوں، فالس کانشسنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مجھے کوئی پورے مارکس کی تمام تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں، فالس کانشسنس کا کانسیپٹ کہاں ہے مجھے دکھائیں، نہیں ہے. کانشسنس پارشل ہو سکتی ہے، شعور اور نظریہ لمیٹڈ ہو سکتا ہے، فالس نہیں ہو سکتا. ہاں، مختلف جو شعور ہیں، مختلف جو نظریات ہیں، مختلف جو تصورات ہیں، ان کی کانٹینٹ تک رسائی میں فرق ہو سکتا ہے، ڈگریز آف ٹروتھ ہیں، لیکن ٹوٹلی فالس کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے کہ ہم نے
فلسفے سے بات کی کہ بھائی مظہر اور جوہر، کانٹینٹ اور فارم لازم و ملزوم طور پر جڑے ہوئے، تو اگر کوئی بھی فارم، ہر فارم کانٹینٹ سے جڑا ہوا ہے تو کلی طور پر غلط یا جھوٹ نہیں ہو سکتا کچھ بھی، ایک لیول پر یہ بات۔ یعنی کہ ہمارا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تصور کو اگر ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگوں میں سمجھتے ہیں، لوگوں میں اس کو کیا کہتے ہیں، لوگوں میں اس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں، تو اس کا پوائنٹ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو غلط ہے۔ یہ بات کہنا بڑی ٹرائٹ سی بات ہے کہ یار یہ تو غلط ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر تصورات اور نظریات سماجی اور تاریخی اور انسانی عمل سے نکل رہے ہیں تو وہ عمل کے کون سے عوامل ہیں، عمل کے کون سے محرکات ہیں جن کے ذریعے یہ خاص قسم کا شعور پیدا ہو رہا ہے، یہ خاص قسم کے تصورات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ خاص قسم کے تصورات اس انسان کے لیے، اس سماجی پرت کے لیے ایک لیول پہ سچ ہے۔ یہ وہ سچ اور وہ حقانیت، وہ نظریات، وہ شعور جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی معروضیت کو جانتے ہیں، یہ وہ سبجیکٹیوٹی کے ذریعے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کو جانتے ہیں، اس طرح کہ میں شروع سے بات کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو سوال کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو مکمل طور پر غلط ہے، وہ ہو سکتا ہے غلط ہو ایک لیول، لیکن سوال یہ کہ وہ مخصوص تصور وہ ریالٹی کے کس حصے سے جڑے ہوئے ہیں، یا ریالٹی میں، حقیقت میں، معروض میں ایسے کون سے محرکات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح کر رہی ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال اگر میں فزیکل سائنس سے اٹھا لوں تو اگر آپ یہاں پہ فٹ بال رکھ دیں اور اس کو میں ایک خاص اینگل سے دیکھوں تو وہ گول اسفیئر نہیں نظر آئے گا، وہ سرکل نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر ایک اور اینگل سے دیکھوں تو وہ اوول نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو اپنی ایک معروضی حقیقت ہے وہ ایک اسفیئر کی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سرکل کا جو ہمارا اس کا جو اظہار ہے سرکل کا وہ غلط ہے؟ وہ اس کا ایک اظہار ہے، وہ اس کے معروض کا ایک اظہار ہے، یعنی کہ وہ پارشل ہو سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہو، وہ کلی طور پہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ہم سماجی لیول پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو شعور، جو نظریات سماج میں پائے جاتے ہیں ان میں وسیع تر سماجی حقیقت کو سمجھنے کی مختلف سکتیں ہو سکتی ہیں، مختلف ڈگریز ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پہ غلط نہیں ہو سکتے۔ مغالطیاتی شعور، فالس کانشسنس کا کانسیپٹ ایک نان مارکسسٹ کانسیپٹ ہے، اور یہ ہمارے یہاں جس طرح ہم نے مارکسزم سیکھی تھی اس میں ہمیشہ کہتے کہ بھائی کچھ ایک فالس کانشسنس ہوتی ہے، ایک صحیح کانشسنس ہوتی ہے، اور فالس کانشسنس ختم کرنے کے لیے نا وہ ماسز میں جو ہے وہ وین گارڈ پارٹی آتی ہے۔ یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ لوگ لینن کو بتاتے ہیں، لینن میں بھی نہیں ہے، مارکس میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، گراؤشی میں بھی نہیں ہے، اور بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے، نہیں ہے۔ میکینیکل تھاٹ کے علاوہ کہیں بھی فالس کانشسنس کا فلسفیانہ علمیاتی طور پر ایک امپاسبل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال میں دے سکتا ہوں۔ 10 منٹ کتنے شروع کیا تھا ہم نے؟ ٹھیک ہے، بس 5 منٹ ختم کرا۔ اس کی سادہ سی مثال میں دے سکتا ہوں کہ آپ کو ایک ریڈنگ بھی میں نے دی تھی کموڈیٹی فیٹیشزم کے اوپر۔ مارکس کے جو سرمایہ جو اس کی کتاب ہے کیپٹل، سب سے اس کا جو میگنم اوپس ضخیم کتاب ہے، اس کا ایک سیکشن ہے بہت مشہور کموڈیٹی فیٹیشزم کے اوپر، کہ کس طرح اشیاء اپنے آپ میں ایک زندگی اختیار کر لیتی ہیں۔ سرمایہ داری سماج میں کس طرح اشیاء اور پیسہ اپنے آپ میں ان کی ایک زندگی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان سے ماورا کوئی معروضیت ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی کہ مارکس کہتا ہے کموڈیٹی فیٹیشزم وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ اشیاء سے بات کر رہی ہیں۔ یعنی کہ ہماری مثال کے طور پر ہماری 100 روپے تنخواہ بڑھتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار آج جو ہے نا اس مہینے ہمیں اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ایکسٹرا پیٹرول ڈلوا سکتا ہوں، ایسے ہی۔ یعنی کہ ایک لیول پہ پیٹرول اور پیسے کی کنورزیشن چل رہی ہے، حالانکہ ایک لیول پہ آپ سوچیں تو وہ جو پیسہ ہے وہ بھی انسانی محنت کا، قوت محنت کا پروڈکٹ ہے، اور جو وہ پیٹرول جو ہے وہ بھی انسانی قوت محنت کا پروڈکٹ ہے، اس کا ماخوذ ہے۔ لیکن سماج اس طرح سٹرکچرڈ ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ پیسہ پیٹرول سے بات کر رہا ہے، چیز سے بات کر رہی ہے، چیز کا شے سے رشتہ ہے، جو کہ اصل میں ایک لیول پر اصل میں نہیں، یعنی کہ ایک وسیع تر سماجی تاریخ پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ انسانی لیبر کا، قوت محنت سے رشتہ ہے، انسانوں کا انسان سے رشتہ ہے۔ لیکن بظاہر کس طرح نظر آتا ہے؟ پیسہ اور کموڈیٹی کا رشتہ، شے اور پیسے کا، چیز اور چیز کے آپس میں رشتہ نظر آتا ہے۔ لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹرو ایلوژن ہے۔ اب اگر آپ فارمل لاجک میں سوچیں تو دیر کین بی نو سچ تھنگ، ٹرو ایلوژن کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو چیز ایلوژن ہوتی ہے، وہ غالطہ ہوتا ہے، یا ٹروتھ ہوتا ہے،
ایسا ہی ہے. یہ تو سچ ہوتا ہے یا مغالطہ ہوتا ہے. ٹرو ایلیوژن کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر ہے مارکس اصطلاح مقصد ٹرو ایلیوژن ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایک لیول پہ کموڈیٹی سوسائٹی, سرمایہ داری سوسائٹی کا جو مظہر ہے, جو اظہار ہے, وہ کیا ہے کہ اشیاء سے باتیں کرنی ہے. پیسہ پیٹرول سے بات کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. یا آپ کچھ بھی آپ لے لیں, مائک اور پیسہ بات کر رہا ہے, مائک اور اس کو آپ ایکویولنٹ بنا سکتے ہیں نا کہ بھائی ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ 100 مائکوں کے جتنا ہے. اصل میں یہ سب جو ہیں وہ ماخوذ ہیں انسانی قوت محنت کا. لیکن سماج کیونکہ اس طرح اسٹرکچرڈ ہے کہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, پیداوار اس لیے ہوتی ہے کہ تبادلہ ہو سکے. فار واٹ؟ پروفٹ کے لیے, قدر زائد کے لیے, منافع کے لیے. تو الٹیمیٹلی کیونکہ ہم روز مرہ کے لیول پر یہ عمل کرتے ہیں, ہم جا کے محنت کرتے ہیں, اپنی قوت محنت بیچتے ہیں, اس سے معاوضہ لیتے ہیں, اس سے تنخواہ لیتے ہیں, اس تنخواہ سے جا کے پیٹرول خریدتے ہیں, کھانا خریدتے ہیں, سو فورتھ. تو ہمارے عمل کے ذریعے ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے, جو کہ ایک اصل عمل بھی ہے, کہ شے سے بات کرے, پیسہ پیسے سے بات کرنا ہے. حالانکہ تو ایک لیول پہ یہ ریالٹی ہے. یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی حقیقت, اس کی جو وسیع تر حقیقت ہے, اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کموڈیٹی سے بات کرتے ہیں. یعنی کہ جو کموڈیٹی فیٹش ہے, یعنی کہ اشیاء کا اپنے طور پر ایک چیز بن جانا, ایک با اختیار چیز بن جانا, وہ کوئی مغالطہ نہیں ہے. وہ ایک لیول پہ اس سماج کا, اس کے اپنے معروضی محرکات کا اظہار ہے. رائٹ. اس کی میں ایک اور طریقے سے آپ کو بات بتاتا ہوں. مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹ اشیاء اور پیسے کا مجموعہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم یوز میں سنتے ہیں یار مارکیٹ اوپر چلی گئی, مارکیٹ نہیں چلی گئی. مارکیٹ کو ایک اپنی طرف سے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. رائٹ. مارکیٹ لیکن اصل میں اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو کہ اشیاء اور انسانی قوت محنت اور ان کا ایک مجموعہ ہے. لیکن آج کے سماج میں سماج کس طرح اسٹرکچرڈ ہے کہ بھائی کل ہاشم صاحب کو جو ہے نا وہ, یا ڈاکٹر صاحب کو نوکری ملی امریکہ میں تو ان کو امریکہ جانا ہے. مجھے نوکری ملی حبیب یونیورسٹی تو مجھے حبیب یونیورسٹی جانا ہے. مجھے سکھر میں نوکری ملی تو مجھے سکھر جانا پڑے گا. یعنی کہ مارکیٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. میرے پاس یہ تھوڑا سا اختیار ہے کہ میں حبیب یونیورسٹی چلا جاؤں یا IBA چلا جاؤں, کراچی یونیورسٹی چلا جاؤں, لیکن اپنے آپ کو بیچنا مجھے ضرور ہے, ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا. ایسی مارکیٹ فیصلہ کرتی ہے, یعنی کہ اشیاء اور پیسے کا مجموعہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے, اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. لیکن اگر آپ اس بارے میں سوچیں, بڑی عجیب سی بات ہے, کیونکہ مارکیٹ اگر اشیاء اور پیسے کا مجموعہ ہے تو اشیاء اور پیسے تو انسانی قوت محنت کا ماخوذ ہے, اس کا نتیجہ ہے. سبجیکٹ اصل میں انسان ہے, آبجیکٹ اصل میں یہ ہے. لیکن جب وہ مارکیٹ کے فارم میں آتا ہے, سرمایہ داری نظام کے فارم میں آتا ہے, تو یہ آبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے اور سبجیکٹ آبجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ اشیاء اور شے با اختیار چیز بن جاتی ہے, اور جو با اختیار ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے. سبجیکٹ آبجیکٹ بن جاتا ہے, آبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے. ایک اس کو ہم کہتے ہیں ریئل انورژن ہو گئی ہے. سرمایہ داری نظام ایکچولی ہمیں الٹ نظر آتا ہے, لیکن الٹ نظر آتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ یہ ہمارا مغالطیاتی شعور ہے یا ہمارے دماغ کا خناس ہے, یہ فالس کانشسنس ہے, یہ کوئی جھوٹا شعور ہے. ہمیں الٹ نظر آتا ہے کیونکہ دنیا الٹ ہے. سرمایہ داری نظام میں اس کی معیشت, اس کا سماج, اس کا نظام, اس کا جو اظہار ہے, اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ بن جاتا ہے, آبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے. اشیاء میں اختیار ہے, مارکیٹ میں اختیار ہے. جو مارکیٹ اور اشیاء کو بنانے والے ہیں وہ ایک لیول پہ بے اختیار ہے. یعنی کہ وہی بات جو میں بات کر رہا تھا آئیڈیالوجی کے حوالے سے, اگر جو میں بات کر رہا تھا کہ آئیڈیالوجی اگر ہم انسانی سرمایہ داری سماج کو اس طرح الٹ طور پر سمجھتے ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے میں بڑی پاور ہے, یہ سب ہم سب سمجھیں یار پیسے میں بڑی طاقت ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایکچولی وہ پیسے میں طاقت ہے, وہ پیسہ بھی ماخوذ ہے انسانی قوت محنت کا. لیکن سرمایہ داری سماج اور نظام معیشت کام اس طرح کرتی ہے کہ اختیار پیسے میں لگتا ہے, کیونکہ پیداوار ہو رہی ہے فار دا پرپز آف ایکسچینج, تبادلے کے لیے, اور فار دا پرپز آف پروفٹ یعنی کہ منافع کے لیے. یعنی کہ اس کا اظہار, اس معروضی حقیقت کا اظہار ایک ملک پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ سبجیکٹ بنتا ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ بن جاتا ہے. اس میں اختیار ہے, میرے میں اختیار نہیں ہے, حالانکہ عجیب سی بات ہے, اس کو اٹھا کے پھینک دوں, سارے اختیار میرے پاس ہے. ایسے یہ بات ہے آئیڈیالوجی کی, کہ ایک لیول پہ آئیڈیالوجی یا انسانی شعور وہ ہے جو اس حقیقت سے ہی ابھر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اس حقیقت کا وہ پوری طرح سے ادراک نہ دے رہا ہو,
اس حقیقت تک ہماری رسائی کو ایکچولی روک بھی رہا ہو. کیونکہ اگر آپ سرفیس لیول پہ سرمایہ داری کے رک جائیں گے تو آپ کو لگے گا یار ایکسچینج ایکویولنٹ کا ایکسچینج ہو رہا ہے, مجھے پیسہ مل رہا ہے, آپ قوت محنت بیچ رہے ہو, مسئلہ کیا ہے, کوئی استحصال تو ہے نہیں. لیکن آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے بھائی استحصال کہاں سے نہیں ہوتا ہے سرمایہ داری نظام میں. لیکن جو اس کا شعور ہے, جیسے کہ میں نے کہا, جو ایک لیول پہ یہی ہے نا کہ بھائی ہم الٹ گئے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ان چیزوں کے پاس اختیار ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہمیں نوکری کا وہ ہوگا تو ہمیں سکر جانا پڑے گا, امریکہ جانا پڑے گا, یہیں رہنا پڑے گا, یا ادھر ادھر جانا پڑے گا. لیکن وہ شعور کوئی اگین فالس نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ اس سماج کی معروضی محرکات سے ہی ابھرتا ہے. اس لیے جب ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا ہوتا ہے جو تصورات, جن تصورات کے ذریعے لوگ سماج کو سمجھ رہے ہیں وہ معروضی وسیع تر سماجی حقیقت کے کن محرکات سے ابھر رہے ہیں, اور کن محرکات سے ابھر رہے ہیں, ان میں کیا تضاد ہے. وسیع تر سماجی حقیقت جیسے میں نے کہا آبجیکٹیوٹی, معروضیت ہمارے موضوعی, حساسی, نفسانی, شعوری عمل کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے تصورات بھی وسیع تر سماجی عمل اور معروضیت سے ابھر رہے ہیں اور حقیقت کو بھی ہم اپنے سماجی اور اجتماعی عمل سے بدل سکتے ہیں, تو ایک لیول پہ فلسفے کا اور تجزیے کا اور عمل کا سب کا کام یہ بن جاتا ہے کہ تصورات میں تضاد کو سمجھیں, تصورات کی تاریخی اور معروضی اور سماجی بنیادوں کو سمجھیں, اور اس متبادل عمل کو سمجھیں. اس کے ذریعے ہم رائج حقانیت اور رائج سچائی اور رائج معروضیت کو بدل کر ایک نئی سچائی اور ایک نئی حقانیت اور ایک نئی معروضیت کو بنا سکیں, تشکیل دے سکیں. اور یہی جو ہے وہ پریکٹس اور کرٹیک کا کام ہے. جیسے کہ کہے کہ اٹل حقیقت اور سچائی اور معروضیت نہیں ہوتی کچھ بھی, تاریخ سے ماورا. معروضیت, آبجیکٹیوٹی ہمیشہ تاریخ میں ہوتی ہے, تاریخ کے ذریعے ہوتی ہے اور انسانی عمل کے ذریعے ہوتی ہے. اور عمل کا اور کرٹیک, تنقیدی عمل کا طریقہ کا ایک لیول پہ محور ہی یہ ہے, اس کا پرپس اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ رائج جو سچ ہیں ان کو بے نقاب کرے کہ بھئی کس طرح یہ سماجی تاریخی عمل کا حصہ ہے, کا ذریعہ, نہ کہ کسی الہامی تصور کا, نمبر 1. اور پھر ان میں سے اس تضاد سے, اس شعور سے, اس متنوع سماجی عمل سے نئے شعور اور نئے سچ بنانے, تشکیل دیں. اسی لیے گرامشی نے مارکسزم کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے, اینٹونیو گرامشی کے حوالے سے بات کی تھی, وہ لفظ کیا سمجھتا ہے, فلسفی آف پریکسس, فلسفہ عملی غور و فکر. رائٹ, عملی غور و فکر بہت ہی انٹرسٹنگ لفظ ہے, بہت ہی دلچسپ لفظ ہے کہ نہ محض عمل نہ محض فکر, بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں, نہ جانتے ہوئے بھی لازم و ملزوم ہیں. اور کیونکہ سچ اور حقیقت اٹل نہیں ہوتی اور سچ اور حقیقت کا آخری شاہد انسانی عمل ہوتا ہے, اس لیے وہ بدلے بھی جا سکتے ہیں. اور اسی لیے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کروں گا کہ یہ بات جو مارکس کی ہے, فلاسفرز ول انٹرپریٹ دا ورلڈ, دا پوائنٹس چینج, یہ بات بڑی سادہ لگتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ اور ایپسٹیمولوجیکل اور علمی اور علمیاتی بحث کا نتیجہ ہے, اس کا ماخوذ ہے, جو کہ میرے خیال میں فلسفے میں, علمیات میں, انٹولوجی میں اور عمل میں کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. یہاں پر میں ختم کرتا ہوں بات, اور اس کے جو اور شعبہ حیات کے حوالے سے اس کی جو امپلیکیشن اس پر اور باقی ساتھی آج اور اگلے 2 دن میں بات کریں. بہت بہت شکریہ. جی 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 میرے خیال میں تو نہ جاہل کہنا چاہیے نہ کم علم کہنا چاہیے. مختلف اقسام کے علوم ہوتے ہیں اور مختلف اقسام کے شعور ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس شعور کو ان کی سماجی اور تاریخی محرکات میں سمجھنا, اور پھر ان میں جو تضاد ہے, اس میں جو مختلف شعور اور مختلف عمل کی جو بیج اور کوپلیں ہوتی ہیں, ان کو جو ہے اپنے عمل کے ذریعے مزید استوار کرنا اور ایک نیا سچ جو ہے اس سے تشکیل دینا. تو جاہل اور کم علم کا لفظ تو میرے خیال میں اس پوری رام کتھا کا نتیجہ یہی ہے کہ جاہل اور کم علم کا لفظ جو ہے وہ بولنے والے کے بارے میں زیادہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, نہ کہ عوام کے بارے میں. جی والد آپ نے شروع میں جملہ استعمال کیا تھا, تو اس میں آپ نے بالکل مجھے پتہ ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, کی جاتی ہے. بالکل اس میں میں کلیئر چاہتا ہوں کہ بالکل مطلب
آپ اتنے کانفیڈنس سے جب یہ جملہ کہتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو بہت سارے نظریات کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو یہ خطرناک چیز. ہاں بالکل خطرناک ہو سکتا ہے, بالکل خطرناک ہو سکتا ہے, خطرناک ہے بھی, لیکن ایک فرق ہے اس وہ. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ اس کو میں لگ رہا ہے اس وقت کر سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا. کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں باتیں جو الہامی تصورات ہیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ مکمل نظریہ حیات ہیں. ادھر فرق یہ ہے کہ ادھر کسی الہامی تصور یعنی کہ تاریخ اور سماج سے ماورا تصور کی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک اس خاص قسم کا کنسیپشن آف دا ورلڈ ویلٹن شانگ ہے کہ جو نہ صرف اور محض دوسرے سماجی اور تاریخی تصورات و نظریات کو تاریخیت میں اور تاریخ میں جانتا ہے بلکہ اپنے آپ کی بھی تاریخیت سمجھتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی اسی تاریخی عمل کا حصہ سمجھتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ جانتے ہیں کہ بھائی اس طرح لبرلزم یا فاشزم اینڈ سو آن ابھرے ہیں. اور اس لیے اس کا کلیدی فرق الہامی اور انسان سے ماورا یا تاریخ سے ماورا تصورات سے یہی ہے کہ ایک لیول پہ اس کی اپنی اویئرنیس ہے کہ وہ خود ایک ہسٹوریکل کنٹینجنسی کا رزلٹ ہے, کہ وہ تاریخ میں جو ہے وہ اٹل نہیں ہے, وہ خود تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ میں ہے, اور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ وقت بھی آئے گا کہ وہ خود ناپید ہو جائے. یہ فرق ہے ایک اس طرح کے کنسیپشن آف دا ورلڈ کا اور جس طرح آپ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیشہ کے لیے, جیسے میں نے کہا بات ایپسٹیمولوجیکلی ہے یہ کہ کوئی ہمیشہ کے لیے اٹل حقیقت نہیں ہے. کسی بھی حقیقت کو, کسی بھی تصور کو, کسی بھی کانسیپٹ کو تاریخ میں ڈیزالو کرنا ہے, تاریخیت میں سمجھنا ہے, اور یہ چیز اپنے آپ پر بھی اتنی اپلائی ہوتی ہے. رائٹ. تو گرامشی, اس کو میں نے بار بار دو تین دفعہ جس کا ذکر کیا, وہ کہتا ہے فلاسفی آف پریکسس ہے ایبسولوٹ ہسٹوریسزم, یعنی کہ ایبسولوٹ تاریخیت ایک لیول پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے ہسٹوریسزم کیا چیز ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایبسولوٹ ارتھلینس اینڈ سیکولرائزیشن آف تھاٹ, یعنی کہ تمام تصورات کا, تمام نظریات کو عرض پہ لانا اور ان کو سماجی عمل کے ساتھ ربط میں جڑت میں دیکھنا. اور ایبسولوٹ ہیومنزم آف ہسٹری, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے تصورات سے, دوسرے نظریہ حیات سے ایک لیول پہ پیڈسٹل پہ نہیں رکھ رہا. ایک لیول پہ یہ کلیم ہے کہ ہاں دوسرے نظریہ حیات جدھر اپنے کسی نہ کسی لیول پہ جا کے الہامی تصورات یا تاریخ سے ماورا تصورات میں جا کے پھنس جاتے ہیں, ہم ان کے اپنے تصورات کو بھی تاریخ میں ڈیزالو کریں گے اور اپنے آپ کو, اپنی تاریخی کنٹینجنسی کو بھی مانتے اور جانتے پہچانتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ جانتے پہچانتے ہوئے کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ تصور بھی عین ممکن ہے کہ ناپید ہو جائے. تو جو کنسیپشن آف دا ورلڈ کی جو بات کی وہ اس طرح میں نے بات کی, ایک لیول پہ تمام عوامل کو اینالائز کرنے کا, اس کو سمجھنے کا, تجزیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی, جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ایسا الہامی تصور ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے اٹل حقیقت دے دی گئی ہے. اس کا ویلٹن شانگ یا کنسیپشن آف دا ورلڈ سے مطلب یہی ہے کہ وہ ایک تمام تصورات کو, تمام فینومینن کو تاریخ میں اور سماجی عمل اور اس کی معروضیت میں سمجھتا ہے بشمول اپنے آپ کے. یہ فرق ہے ایک اس طرح کے نظریاتی تصور میں اور ایک اس طرح کے, اس کو میں نظریاتی تصور تو میں نہیں کہتا, اس سے میں نے کہا یہ کنسیپشن آف دا ورلڈ ہے. بالکل اس کمپلیٹ لفظ کو خود نیگیٹ کریے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مجھے کوڈ آف لائف سے نظریہ حیات اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کمپلیٹ نا تو اس کا مطلب ہے کہ مارجن آف ایرر نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ہیگل سے جو میں نے بات شروع کی تھی کہ کوئی بھی شے اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی, کلی نہیں ہوتی. تو جب میں کمپلیٹ بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس تصورات اور نظریات ہیں ان کو ایک مخصوص طریقے سے سمجھنے کا, ان کی اپنی معروضیت سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ میں کل ہے, رائٹ. کیونکہ وہ اپنے آپ میں, کیونکہ ہر چیز اپنی تحریک میں ہے, کو ہر بینگ اپنی بیکمنگ کے ذریعے ہے. کوئی بھی یکسویت اپنے آپ میں پوری نہیں ہے, اپنے فرق کے ذریعے ہی جانی جاتی ہے. اس لیے وہ کمپلیٹ اس سینس میں نہیں ہے. کمپلیٹ کی جس سینس میں میرے خیال میں آپ لے رہے ہیں وہ فارمل لاجک کی سینس ہے. جب ہم ڈائلیکٹیکل لاجک کی بات کرتے ہیں تو ہم بات ہی یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے آپ میں کل نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز تحریک میں ہے.
ہر چیز تاریخ میں ہے. اور وہی اس لیے میں بار بار کہا کہ کمپلیٹ کنسیپشن آف دا ورلڈ کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ ہر عمل کو، ہر نظریے کو، ہر تصور کو اپنے سماجی اور تاریخی محرکات میں ڈیزالو کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کریٹو پریکٹس والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ تو اس میں پنہا ہے کہ اگر سچ کا انحصار انسانی عمل اور اس سچ کی تشکیل انسانی عمل سے ہے تو اس میں کوئی اٹل حقیقت تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کمپلیٹ اس سینس میں نہیں ہے کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ کوڈ آف لائف دے دیا اس طرح چل رہا ہے. اس کے اندر تخلیقیت پنہا ہے، کیونکہ سچ کا انحصار، سچ کی بنیاد، سچ کا شاہد جو ہے وہ انسانی سماجی اور تاریخی عمل ہے. تو کمپلیٹ اس فارمل لاجک کے سینس میں نہیں، میں ڈائلیکٹیکل لاجک کے سینس میں. ایک تو جو ہیگل کی جب آپ نے بات کی اور ایبسولوٹ اسپرٹ کی بات کی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دس از پرہیپس another way of bringing in the Christian God. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی مارکس کی بات کی کہ consciousness is ultimately historical consciousness. تو پھر یہ جب مارکس کہتا ہے کہ the point is to change it, what will be the basis of the direction of change? یعنی کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ چینج کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ میرا دوسرا سوال. یعنی دونوں بہت ہی اچھے اور پرمخ سوال ہیں. جہاں تک ہیگل کی بات ہے، میرے خیال میں وہ بات صحیح ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اس کی جو ایبسولوٹ اسپرٹ اور روح مطلق کا تصور ہے وہ بھی ایک الہامی اور اس پورے کرسچن ٹریڈیشن سے آتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو مارکس اس کی جو ریولیوشنائزنگ کرتا ہے مارکس، وہ ایکچولی اس کو انڈر کٹ کرتا ہے. کہ ہیگل کا ریشنل جو کرنل جو مارکس کہتا ہے وہ اس کی ایبسولوٹ اسپرٹ والی بات نہیں، اس کی تاریخیت والی بات ہے. جدھر تاریخیت والی بات آپ نے لے لی تو پھر وہ جو ایبسولوٹ اسپرٹ اور وہ والا جو ایک الہامی تصور ہے، چاہے وہ کرسچینٹی سے آئے جہاں بھی ہے، وہ اپنے آپ میں انڈر کٹ ہو جاتا ہے. تو ایک لیول پہ ہیگل کا اپنا میتھڈ جو ہے، یہ بات یہ کلیم کرا جا سکتا ہے کہ ہیگل کا اپنا میتھڈ ہیگل کی بہت ساری چیزوں سے منافی ہے. اسی لیے ہیگل سے پھر رائٹ ہیگیلین بھی نکلتے ہیں اور لیفٹ ہیگیلین بھی نکلتے ہیں. رائٹ ہیگیلین وہ ہیں جو رائت سماج اور ریاست کو جو ہے وہ افرم کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہونا ہے. اینڈ میں ہیگل خود کنزرویٹو جب ہو جاتا ہے، رائٹ. لیفٹ ہیگیلین وہ ہیں جو کہتا ہے بھائی ریشنل کرنل یہ ہے کہ ہر چیز کو تاریخ میں ڈالا جائے. ریشنل کرنل یہ کہ ہر چیز تحریک میں ہے. اس لیے وہ مارکس کیپٹل کے جو پریفیس میں مشہور بات کہتے ہیں کہ بھائی برجوا جو تھنکر ہیں ان کے لیے ڈائلیکٹکس از این ابومینیشن. یہ ایک ان کے لیے ایک وہ ہے، بلاسفیمی ہے، رائٹ. کیونکہ اگر ہر چیز کو آپ نے تحریک میں اور تاریخ میں ڈال دیا تو ایک لیول پر انسان سے ماورا اور تاریخ سے ماورا کوئی حقیقت نہیں بچی. تو ایک لیول پہ ہیگل اس لیول پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یس، لیکن ان پراپرلی ڈائلیکٹیکل سینس نو. کہ ہیگل کی اپنا جو میتھڈ ہے وہ اس کے اپنے کچھ جو نتائج ہیں اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مختصراً میرے خیال میں جواب یہ ہے. جہاں تک کس ڈائریکشن کی چینج کی بات ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے. اس میں یہ میرے خیال میں جو مارکس کا اس میں جو ایک سلوشن اگر آپ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، وہ یہ کہ جب وہ آتا ہے ایک سرمایہ داری کی مخصوص اور تاریخی معروضیت کی طرف، اس کے ہسٹوریکل آبجیکٹیویٹی کی طرف، تو وہ سرمایہ داری کے کچھ خاص لاز سے کہیں زیادہ، قوانین سے زیادہ، میں ٹینڈنسیز کا لفظ استعمال کرتا ہوں جو مارکس بھی استعمال کرتا ہے. ٹینڈنسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کچھ رجحانات ہیں سرمایہ داری کے اندر. مثال کے طور پر کانسنٹریشن کی طرف کا رجحان ہے، مونوپلی کی طرف کا رجحان ہے، ریٹ آف پروفٹ کے گرنے کا ایک رجحان ہے. ضروری نہیں ہے وہ ہر جگہ لازم و ملزوم طریقے سے اسی طریقے سے اسی شکل میں ہر جگہ ان کا اظہار بھی ہو، لیکن کچھ وسیع تر رجحانات ہیں. ان رجحانات کی بنیاد پر پھر مارکس کہتا ہے کہ بھائی اس ڈائریکشن میں یہ چیز چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر تضاد کیا ہے، اور اس کے اندر تضاد کیوں ہوتا ہے. کسی بھی لا میں، کسی بھی رجحان میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ تمام لاز، تمام رجحانات، تمام حقانیت اور سچ متنوع یعنی کہ ڈائیورس انسانی سماجی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر تاریخ کے یا سرمایہ داری تاریخ اور معاش کے کچھ لاز ہیں، کچھ ٹینڈنسیز ہیں، تو نہ تو وہ اٹل ہیں، نہ ان میں یکسوئیت ہے. They don't go all the way down to the social formation. یعنی کہ وہ سماج کے مخصوص پرتوں، مخصوص طبقات، مخصوص گروہوں کے ساتھ اور ان کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن سماج کیونکہ متنوع ہے، سماج کیونکہ ڈائیورس ہے، انسانی عمل متنوع ہے، ڈائیورس ہے، ملٹیپل ہے، اس لیے مختلف اور متبادل امکانات اور پرتیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. اس لیے مارکس کہتا ہے کہ یہ جو رجحانات ہیں، یہ کیونکہ انسانیت کو
obviously اب تو ہمارے لیے آیا ہو گیا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس رائج معروضیت کے اندر جو تضاد ہے، جو متنوع انسانی عوامل رجحانات ہیں، پرتیں ہیں، ان کے ساتھ جا کے جڑنا ہے، اس کے ذریعے پھر ہم نئی حقانیت اور نئے سچ بنا سکیں. تو آئی تھنک اس کا جو تھوڑا سا مختصر سا جواب میرے خیال میں یوں ہوگا کہ وہی باتیں، تاریخی معروضیت اور اس کی متنوع جو کوالٹی، اس کی جو ڈائیورس اور ملٹیپل کوالٹی ہے، اس پر مارکس آتا ہے، اور اس سے میرے خیال میں ڈائریکشن والی بات ہوتی ہے. تو یعنی کہ ڈائریکشن بھی کوئی الہامی نہیں ہے، ٹیلیالوجی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے سچ کا انحصار عمل پر ہے، سماجی عمل پر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم A to B to C to D جائیں گے. تاریخ کا جو سمت ہے وہ انسانی آرگنائزڈ اجتماعی انسانی عمل کے ذریعے ہے. سوال یہ کہ جو رائج معروضیت ہے اس میں کون سے تضادات ہیں، کون سے متنوع رجحانات ہیں جس کے ذریعے ہم جڑ کر ایک الگ سچ اور حقانیت اور الگ ٹینڈنسیز اور لاس تشکیل دے سکتے ہیں. جیسا کہ مارکس کہتا ہے کہ ہسٹری میں ایک پیٹرن ہے، اگر پیٹرن کو سمجھیں کہ مثلاً جس دور میں مارکس بات کر رہا ہوتا ہے وہ کیپٹلزم کا ہوتا ہے، اس سے پہلے 50 سال پہلے، اس سے پہلے سوسائٹی، تو پاسٹ اور پریزنٹ کو سمجھیں تو فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دوسرا یہ کہ مارکس جو ہے اسٹیج اے، اسٹیج بی اور اسٹیج سی کی باتیں کرتا ہے. اسٹیج اے تھیسس، اینٹی تھیسس اینڈ سینتھیسس، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. جی. بہت مشکل. جہاں تک پیٹرن والی بات ہے مارکس میں، یہ یس یو آر رائٹ کہ ایک لیول پر ہے مارکس میں کہ بھائی، اور خاص طور پہ جو ارلی رائٹنگز ہیں جرمن آئیڈیالوجی وغیرہ، اس میں یہ پیٹرن کا معاملہ ہے کہ بھائی پریمیٹیو کمیونزم، اور پھر سلیو سوسائٹی، فیڈرل سوسائٹی، اس کے بعد سرمایہ داری، اس کے بعد سوشلزم والا معاملہ ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح مارکس اپنی اس کی ایولیوشن ہوتی ہے، اگر ہم مارکس کے بارے میں بات کریں، جس طرح اس کی ایولیوشن ہوتی ہے اور وہ مختلف تاریخی کیا کہتے ہیں کہ تاریخی سوسائٹی سے، سماجوں سے جو ہے اپنے آپ کو فیملیئر کرتا ہے. انڈیجنس نارتھ امریکہ کی انڈیجنس سوسائٹی سے لے کر ایسٹ ایشیا کی، یعنی کہ انڈونیشیا وغیرہ کی انڈیجنس سوسائٹیز، روس میں اس کی جو ہے وہ لوگوں سے خط و کتابت چلتی ہے. تو وہ پیٹرن والی بات مارکس میں بعد میں ایک لیول پہ ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی تاریخ کا یہی، یعنی کہ ایک بالکل آئرن کلیڈ قسم کا جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ABCD کا سیکوینس ہے. اور وہ تاریخ کے حوالے سے جو مختلف ملٹی لینئر پاتھ ویز ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے. اور انفیکٹ ہمارے جیسے کلونیل یا بعد از نو آبادیتی سماجوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ وہ وہی بات ہے ہمارے اگر میکینیکل تھاٹ میں سوچا جائے تو بس یہی ہے کہ ہمارے تو ابھی تک سرمایہ داری نہیں آئی، تو پہلے سرمایہ داری آئے گی اور پھر سوشلزم آئے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مارکس میں بھی یہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ مارکس کے اپنے ایولیوشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ABCD والی ایولیوشن اور ٹیلیالوجی والی پیٹرن والی بات ہے، وہ مارکس میں جا کے اس طرح ختم ہو جاتی ہے بعد میں میرے خیال میں. دوسرا جہاں تک بات ہے پریڈکشن آف فیوچر کی، تو یہ بات اگین میری والی بات سے بھی جڑی ہوئی ہے اور یہ والی بات سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سچ اس طرح اٹل نہیں ہوتا، سچ کوئی انسانی سماج اور ماورا سے حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ انسانی سماج اور اس کے اجتماعی عمل کے ذریعے ہی تشکیل کیا جاتا ہے، تو تاریخ میں اس طرح یعنی کہ اور یہاں آج کے سماج سے اگلے سماج کی جو یعنی کہ لیپ ہے، اس کو اس طرح پریڈکٹ کرنا میرے خیال میں کوئی خاص اس کا کوئی کام، اس کا اتنا کوئی یوزفل بات نہیں ہے، کیونکہ سماج میں متنوع رجحانات ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ساتھی سے بات کرتے ہوئے بات کری تھی کہ اگر ہم سرمایہ داری کے لاز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ لاز نہیں، ٹینڈنسیز ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں. ان رجحانات میں متنوع عوامل، متنوع ڈائیورس پریکٹسز جو ہے نا وہ جا کے اس کو بنا رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر تضاد بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو جہاں تک پریڈکشن کا کام ہے اور پیٹرن کی بات ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ A کے بعد B اور B کے بعد C. اصل میں اینڈ میں انحصار انسان کے عمل پر ہوتا ہے، اور انسان نہیں، اجتماعی اور سماجی انسان کے عمل پر ہوتا ہے. جب ہم اس طرح سوچنا شروع ہو جائیں، جو ایک اولڈ اسکول انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری کہ جو ٹیلیالوجی ہے، A کے بعد B آئے گا، سوشلزم آنے سے پہلے سرمایہ داری آنی پڑے گی، اور اس سے فیوڈلزم کے بعد ہمیشہ سرمایہ داری آتی ہے، اور پھر سوشلزم آتا ہے. وہ والا پورا پیٹرن ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے میں نے کہا سچ کا انحصار کوئی وسیع تر یا الہامی کوئی انسان سے ماورا، تاریخ سے ماورا تصور نہیں، بلکہ انسانی عمل پر ہی اس کا انحصار اگر ڈال دیا ہے، تو اصل میں پریڈکشن کرنا بھی اس سماجی عمل اور سیاسی عمل کا حصہ بن جاتا ہے، جس کے ذریعے کچھ سماجی قوتیں اپنے آپ کو منظم کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ منتشر ہو رہی ہوتی ہیں. اگر میں یہ بات کروں
جہاں تک تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس کی بات ہے، یہ ایک کافی جو ہے نا وہ میں کیا سمجھوں، یہ اسی سے لنکڈ ہے، پیٹرن والی بات سے لنکڈ ہے. یہ خاص قسم کی میکینیکل انڈرسٹینڈنگ ہے ڈائلیکٹکس کی، جدلیات کی، جس کی میں اس کی افادیت سمجھتا ہوں. لیکن میرے خیال میں ڈائلیکٹکس کی، جدلیات کی جو زیادہ ٹھوس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ یکسویت بما اور بذریعہ تفریق کی، کس طرح کوئی بھی شے اپنے آپ میں نہیں ہوتی، ہمیشہ تفریق کے ذریعے ہوتی ہے، ہمیشہ تحریک کے ذریعے ہوتی ہے، ہمیشہ موومنٹ اور تبدیلی کے ذریعے ہوتی ہے. اسی لیے کوئی بھی شے کسی بھی پوائنٹ پر جو ساتھی نے بات کی تھی ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ فارمل لاجک میں کانٹرڈکشن لیکن ڈائلیکٹیکل لاجک میں نہیں ہے. آپ 5 منٹ پہلے جو تھے آپ وہ انسان نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی وہی انسان ہے، رائٹ. اگر میں فارمل لاجک میں بات کروں یہ بات بالکل نان سینسیکل لگتی ہے، لیکن جدلیات میں یہ بات ہے کہ اے ایٹ اینی مومنٹ از اے اینڈ آلسو ناٹ اے، رائٹ. تو یہ میرے خیال میں زیادہ ایک پروڈکٹیو اور زیادہ جو ہے نا کارآمد جدلیات کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کہ وہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس والی. کیونکہ مسئلہ اس میں وہی آتا ہے جو آپ نے پہلے پیٹرن اور ٹیلیولوجی والی جو بات کی تھی کہ ایک لازم و ملزوم رستہ کے ذریعے سب کو جانا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، لازم و ملزوم نہیں ہے. سچ کا انحصار اس سے میں نے کہا کہ انسانی عمل پر ہے. جی مطلب کہ ہم نے کوئی سسٹم پریزنٹ نہیں کیا، کوئی میتھڈالوجی پہ بات نہیں کی. انہوں نے ہیگل کی لاجک کو، میتھڈالوجی کو اپلائی کیا ہے، ایپلیکیشن رادر وہ ایپلیکیشن ہے. لیکن اسی کی جگہ مجھے یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ جیسے فریڈرک اینگلس کی جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹکس بیسیکلی صرف لاجک کے اندر نہیں ہے، آئیڈیاز میں نہیں ہے، یہ میٹر کے اندر موجود ہے. وہ مثال دیتے ہیں اس چیز کی کہ جیسے ایٹم کی مثال دیتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹران اور پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹکس صرف آئیڈیاز کے اندر نہیں ہے، یہ ڈائلیکٹکس جو ہے یہ اس کے اندر ہے، میٹر کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک طرف سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، لیکن یہ بالکل اس کے برعکس بالکل ایک الگ سسٹم ہے. کیونکہ ہم اگر بات کریں گے میٹر کے اندر ڈائلیکٹکس موجود ہے تو اس کے پرنسپل تھوڑے چینج ہوتے ہیں کہ جیسے ہم تھیسس اور اینٹی تھیسس کی بات کر رہے ہیں تو پرائمری سیکنڈری آئے گا، تھیسس ہوگا تو اینٹی تھیسس ہوگا. لیکن جب ہم میٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے پروٹون کی اور الیکٹران کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب سوال آئے گا کہ پرائمری کون سا ہے اور سیکنڈری کون سا ہے، پہلے کون سا آ رہا ہے بعد میں کون سا آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا کہ میں کیسے بولوں کہ نہیں الیکٹران پہلے آیا ہے یا پروٹون پہلے آیا ہے. تو ایک حساب سے کہ یہ جو ڈائلیکٹکس ہے وہ مٹیریلسٹ ہے رادر دین جو آئیڈیل ڈائلیکٹکس ہے اس کی ہیگل کی. ایک طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا، لیکن یہ سسٹم ڈفرینٹ ہے بالکل. کسی بھی فنومنا کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو مارکسسٹ اپروچ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. ایٹم کی مثال لے لیں، بلڈ کی مثال لے لیں، یا الیکٹرک کرنٹ کی مثال لے لیں، اپوزٹ فورسز ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. فزکس کے اندر ہمیں ڈویلٹی کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ ویو ہے یا پارٹیکل ہے، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن پرائمری سیکنڈری نہیں بول سکتے. تو ہم ان دونوں چیزوں کو سنتھسائز کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جو ہیگل کی اور مارکس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تھوڑی سی اولڈ فیشنڈ ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ اور ہیگل میں آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس والی بات مل جاتی ہے، لیکن ہیگل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہیگل کا جو بنیادی نقطہ ہے میرے خیال میں وہ یہ تھیسس اینٹی تھیسس کی ABC والی ٹیلیولوجی نہیں ہے. اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امیڈیسی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتی. کوئی بھی وجود اپنے آپ میں کبھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی میڈیشن کے ذریعے، اپنے فرق کے ذریعے، اپنے اظہار کے ذریعے جانا جاتا ہے. رائٹ. اس میں جب آپ آتے ہیں تو پھر یہ جو ٹیلیولوجی والا معاملہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ادھر جب آپ آتے ہیں تو پوائنٹ پھر آ جاتا ہے عمل کا. میری بات تو سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر ہیگل میں یہ ٹیلیولوجی ہے جو تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس والی، لیکن ہیگل کا یہ پوائنٹ بنیادی میں نہیں سمجھتا ہوں. بنیادی میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہیگل میں جو بینگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کسی بھی شے کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کل نہیں ہے، اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں ہمیشہ تفریق کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، اپنے فرق کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس لیے سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی کہ موضوعیت اور معروضیت کا آپس میں ایک لازم و ملزوم رشتہ ہے. مارکس اس کو جو لے کر آتا ہے وہ لاتا ہے عمل کی طرف، انسانی عمل اور اس کی تاریخیت اور اس کی اپنی معروضیت اور اس کی سماجیت میں اس کو پیوست کرتا ہے. وہ صرف کلاس اسٹرگل نہیں ہے، وہ انسانی عمل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی عمل اور انسانی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ریسنٹ تاریخ ہے وہ کلاس اسٹرگل کی ہے.
लेकिन क्लास से पहले भी एक तारीख थी इंसानों की, राइट। तो कहने का मतलब ये कि हेगल की जो थीसिस एंटीथीसिस थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाली अंडरस्टैंडिंग है ये भी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बुनियादी बात नहीं। बुनियादी बात ये कि कोई भी शय अपने आप में कुल और मुकम्मल नहीं होती। मार्क्स जब ये बात लाता है तो उसको क्योंकि वो अमल से जोड़ देता है, इसलिए वो सच का इन्हिसार फिर अमल पे कर देता है, नंबर 1। तो ये फ़र्क है मेरे ख्याल में हेगल की कुछ मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स में, राइट। जिस तरह वो साथी ने भी बात की थी कि हेगल की एक अंडरस्टैंडिंग आप वो एक इल्हामी और मजहबी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि जिस हेगल की जो अपनी जो तारीखियत है वो उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट काम कर रही होती है मेरे ख्याल में। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है हेगल की, और मेरे ख्याल में ये कहीं ज़्यादा ठोस अंडरस्टैंडिंग है हेगल की भी, और ख़ास तौर पे हेगल से क्या मार्क्स लेता है उसकी। हेगल से मार्क्स थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस की बात नहीं लेता, हेगल से मार्क्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ठोस यूनिटी की बात लेता है, जिसको वो अमल में जाके जोड़ता है, जो कि थीसिस ऑन फॉयरबाख वाली बात है। तो ये बात जाके फिर जुड़ती है आपके डायलेक्टिक्स और नेचर वाले सवाल से। ये यार बहुत बड़ी डिबेट है मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर कि जिदलियात जो है वो महज एक समाजी लेवल पर और इंसानी लेवल पे पाई जाती है, इंसानी समाज में पाई जाती है, या जिदलियात नेचर में भी पाई जाती है। लेकिन इस सवाल को अगर दूसरी तरफ से फ्रेम किया जाए, जो हम पहले भी बात करते रहे, कि इस सवाल की इस तरह फ्रेमिंग ये अज्यूम करती है कि फितरत जो है वो इंसान से खारजी रिश्ते में, एक एक्सटर्नल रिश्ते में, कि इंसान है, समाज है और फिर फितरत है, राइट। अगर इंसान फितरत का हिस्सा है और फितरत इंसान में है, और इंसान फितरत को तारीख़ और अब तारीख़ी और समाजी अमल के ज़रिए जानता है, तो ये सवाल एक लेवल पे मूट हो जाता है कि भाई डायलेक्टिक्स नेचर में या इंसानी अमल में। डायलेक्टिक्स या जिदलियात वो ख़ास अमल है जिसके ज़रिए हम फितरत को और इनफैक्ट अपने आप को जानते हैं और तश्कील देते हैं, अपने आप को, और एक लेवल पे फितरत को भी तश्कील देते हैं आज के समाज में, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल क्लेम है, राइट, जो आप बात करोगे एक ऑन्टोलॉजिकल बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डायलेक्टिक्स वजूदियत के हवाले से, ऑन्टोलॉजी के हवाले से तो क्लेम है ही कि भाई, लेकिन ऑन्टोलॉजी के हवाले से उसका प्रायर क्लेम एपिस्टेमोलॉजिकल है कि आप हकीकत को जानते किस तरह हैं। आप हकीकत को, वो कहता है कि अपने हसासी, नफसानी, मौजूई, सब्जेक्टिव शऊर और अमल के ज़रिए जानते हैं, और क्योंकि हकीकत को उसके ज़रिए जानते और पहचानते हैं, इसलिए उसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो वो जो एंगल्स की जो वो है ना, डायलेक्टिक्स और नेचर, उस पर बहुत डिबेट है। मैं नहीं समझता कि डायलेक्टिक्स को इस तरह नेचर में डाल देना उसकी सही फ्रेमिंग है, एंगल से माजरत के साथ, हाँ, एंगल से माजरत के साथ, क्योंकि डायलेक्टिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंसानी अमल से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जानते हुए कि इंसानी अमल भी फितरत का ही हिस्सा है एक लेवल पर, और फितरत इंसानी अमल के ज़रिए ही हम जानते हैं, इंसानी शऊर के ज़रिए ही जानते हैं। तो एक लेवल पर मुझे, क्योंकि ये वाला जो फ्रेमिंग है ना, वो सोसाइटी और नेचर की बाइनरी को रिक्रिएट करता है मेरे ख्याल में, वही बात है। और वो हेगल, ये वाली डायलेक्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लिमिटेड है मेरे ख्याल में। आप बाद में तय्यबा जब बात करेंगे साइंस के हवाले से तो इस पर वो कहीं ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगी, लेकिन इस बारे में मेरी अदना सी राय है।